السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے اتنی سی شکایت ہے۔ ناول کی رائٹر ہیں آسیہ رئیس خان۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ فون مجھے اٹھا لو کی سریلی دعوت دیتا آخر خاموش ہو گیا، لیکن ندین نے اس کی جانب ہاتھ نہیں بڑھایا۔ وہ بزدل نہیں تھی، اپنے فیصلوں پر ثابت قدم رہنا اسے آتا تھا۔ تاہم اس وقت تعامل کی وجہ دل کی آواز تھی جو سرگوشی کر رہی تھی کہ دوسری طرف والا بھی تو ثابت قدمی کی خوبی سے مالا مال ہے۔ فون کی جانب بڑھنے سے گریز کرتا ہاتھ بھی جتا رہا تھا کہ منہ موڑ کے اپنے راستے چل پڑنا، ہاتھ چھڑا کے الوداع کہہ دینا اور وقت رہتے پیچھے ہٹ جانا اتنا بھی آسان نہیں جتنا وہ اسکرین پر اس نام کے جگمگانے سے پہلے تک سوچ رہی تھی۔ فون دوبارہ شور مچانے لگا۔ اس نے چند گہرے سانس بھر کے آئینے میں خود کو دیکھا۔ آج نہیں تو کل تمہیں فیس تو کرنا پڑے گا، خود کو باور کراتے ہوئے اس نے فون اٹھا لیا۔ ریئلی؟ دوسری طرف سے بنا دعا سلام کے سوال آیا۔ یس، اس نے بھی تکلف اور مروت کو دور دھکیلا۔ کیوں؟ وہ ویسے ہی شانت رہنے کی کوشش کر رہا تھا جیسا ہمیشہ ہوتا تھا، مگر آواز میں چھپی بے چینی، بے یقینی اور ہلکا غصہ اس تک پہنچ رہا تھا۔ اب وہ اسے کیا جواب دیتی؟ ایک لمبی کہانی سناتی، قسمت کی ستم ظریفی دکھاتی، یا میری مرضی کہہ کے فون رکھ دیتی؟ گھر والوں کے مقابلے جس بندے سے ندین کا سب سے کم واسطہ رہا تھا، اب اس کی آمد پر سب کا جوش اسے احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا مانو اس اہم شخص کو قریب سے نہ جان کر اس سے کچھ مس ہو گیا ہے۔ اس وقت کل صبح اس کی متوقع آمد کے مد نظر تیاریوں کا آخری جائزہ لیا جا رہا تھا اور وہ سختی سے منہ بند کیے سب کے چہرے تک رہی تھی۔ عاطف نے اسے لینے اسٹیشن جانا تھا کہ اس شہر میں کمرشل ایئرپورٹ نہیں تھا۔ نازش کو ملازمہ کے ساتھ مل کر کمرہ ریڈی کرنا تھا۔ اس کی امی بھی اس آمد پر خوش تھیں۔ دادی انہیں کھانے میں 2-3 اضافی چیزیں اور میٹھے کی ہدایت دے رہی تھیں۔ وہ ایک دن کے لیے نہیں آ رہے ہیں تو کیا ہم روز کھانے میں یہ اہتمام کریں گے؟ اس کا سوال سب کی آوازوں میں کہیں گم ہو گیا۔ دادی کی فرسٹ کزن اور پکی سہیلی ان کی دیورانی بھی تھی۔ مختلف شہروں میں رہتے تھے جن میں فاصلہ بھی خاصا تھا، مگر ان دو گھرانوں میں دوستی اور ملنا ملانا قائم تھا۔ بچپن کی چھٹیوں میں اکثر دادی اور پھپھو کے ساتھ عاطف اور نازش ان کے یہاں جاتے تھے۔ پہلے انہیں پہنچانے اور پھر واپس لانے کی ذمہ داری پاپا کی تھی۔ کچھ عرصے بعد عاطف سب کو اس قابل لگنے لگا کہ اس کی میت میں ساری مستورات محفوظ رہیں گی، لہٰذا پرویز احمد بیٹے کو یہ کام سونپ کر خود اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے۔ کبھی دادی اصرار کرتی کہ چلو تو وہ ساتھ چلے جاتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ اسے لے جایا نہیں جاتا تھا، بلکہ وہ خود ہی جانے سے انکار کر دیتی تھی۔ پرویز احمد کو بھی پیچھے خالدہ کے اکیلے ہونے کے خیال سے اس کا نہ جانا مناسب لگتا۔ خالدہ کے نہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ تینوں خواتین کہیں بھی ایک ساتھ آنے جانے سے کتراتی تھی، بلکہ دادی اور پھپھو نے کبھی انہیں ساتھ چلنے کہا ہی نہیں تھا۔ خاص موقعوں پر وہ پرویز احمد کے ہمراہ آتی تھیں۔ اس کی ملاقات ان لوگوں سے اسی وقت ہوتی تھی جب وہ ان کے گھر آتے۔ بچے بڑے اور مصروف ہوئے تو آمد و رفت بھی کم سے کم ہوتی گئی۔ اس شہر میں چونکہ زیادہ تر رشتہ دار بسے تھے تو بڑوں کا جب بھی کسی وجہ سے آنا ہوتا وہ انہی کے گھر ٹھہرتے۔ چونکہ بچپن میں وہ کم ہی ان کے یہاں گئی تھی، لہٰذا باقی گھر والوں کے مقابلے اس کی بے تکلفی کم تھی اور ان کے بارے میں معلومات بھی۔ یہ بھی اس کا احتجاج تھا کہ جہاں ان سب کی زیادہ دلچسپی ہوتی وہ مکمل نظر انداز کرتی، پھر وہ باقی دو کی طرح دادی پھپھو میں گھسی نہیں رہتی تھی۔ سو فون اور ویڈیوز پر بھی ان سے بات نہیں ہوتی تھی۔ ہاں، ان کی آمد پر وہ تمیزدار بچی بن جاتی تھی۔ اب اس وقت سب کی باتیں سنتے ہوئے اسے محسوس ہو رہا تھا وہ خاندان کے اس قابل فرد سے خاصی بے خبر تھی۔ اسے ہلکا سا یاد تھا پچھلے برس وہ شاید اپنی دادی اور والد کے ساتھ آیا تھا مگر ٹھہرا نہیں تھا، اسی دن واپس چلا گیا تھا۔ اس کی سماعت تک پہنچی تازہ معلومات کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں اس شہر آ رہا تھا اور سب کی محبت میں وہ ابال اٹھے تھے کہ اس دوران اس کی کہیں اور قیام کرنے کو گناہ گردانتے ہوئے اس دورانیے میں ان محترم کی سکونت کا انتظام اسی گھر میں کیا گیا تھا۔ دادی اور پھپھو صبح ناشتے کا مینیو طے کر رہی تھیں جب وہ گہرا سانس لے کر اٹھ گئی۔ اس کی کوفت کی وجہ آنے والا مہمان نہیں بلکہ اس کے لیے دادی اور پھپھو کے انداز سے ٹپک رہا جوش اور پیار تھا۔ کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ ان کے رویوں نے اسے ان کی محبتوں سے کس قدر بددل اور بیزار بنا دیا ہے۔ اگلی صبح الارم سے پہلے ہی آنکھیں یوں کھلیں مانو انہیں سب سے زیادہ مہمان کا انتظار انہیں ہو۔ نماز کے بعد جب وہ کروٹیں بدل بدل کے تھک گئی تو بستر سے نکل کے چھٹیوں کے آغاز میں بڑے جوش میں خرید کے دھول کے سپرد ہو چکے رننگ شوز نکالے اور جھٹک پٹک کر انہیں پیروں میں ڈال کے باہر آ گئی۔ نیک خیال یہ تھا کہ کچھ دیر چلنے کے بعد تھک کے سو جائے گی۔ امتحان کے اختتام پر بنایا گیا روز صبح کی سیر کا نیک اور صحت مندانہ منصوبہ آج اتنے دن بعد عمل میں ڈھلا تھا۔ اسے دیکھ کے حیران ہو رہے پڑوسی انکل آنٹیوں کو سلام کرتی
وہ تیز تیز قدموں سے چلتی جانے کتنی دور نکل گئی۔ جب فون میں وقت دیکھا تو احساس ہوا کہ گھر سے نکلے 20 منٹ ہو چکے ہیں، واپس جانے 20 منٹ لگیں گے، یعنی 40 منٹ کی واک۔ زیادہ ہو گیا یہ تو۔ حساب کتاب مکمل ہوتے ہی پیروں نے واویلا شروع کر دیا، جیسے 40 منٹ کے انکشاف سے قبل تھکے نہیں تھے۔ واپسی میں قدموں کی رفتار سست تھی۔ وہ اپنی دھن میں نظریں نیچے کیے سیاہ چمکتی نئی نکور کولتار کی سڑک کو دیکھ رہی تھی، جو عنقریب ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے پیش نظر اس علاقے میں رہائش پذیر لوگوں کے لیے بطور رشوت بنائی گئی تھی، تاکہ اس کے بعد ووٹ پچھلے 4 سال سے خواب خرگوش کے مزے لے رہے کارپوریٹر کو ہی دیا جائے۔ ابھی خیال کی رو مزید سیاسی اور کڑوی سمت بہنے لگتی کہ کسی کی مداخلت نے بچا لیا۔ ایکسکیوز می، اس نے سر اٹھایا اور دل نے زور سے حق ہا کا نعرہ لگایا۔ وہ لمبا چوڑا شخص اتنے ہی لمبے چوڑے بیگ کا دستہ تھامے تھا، ذہین اور جاذب نظر صورت پر ریم لیس چشمہ اس کے ٹھیک ٹھاک سنجیدہ بندہ ہونے کا ثبوت تھا۔ پلاٹ نمبر 407 کون سا ہوگا؟ قطار سے بنے مکانوں کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک نظر نادین پر ڈالی اور پھر مڑ کے دوسری سمت کے مکانوں کو دیکھنے لگا۔ کہیں گیٹ کے باہر مکمل پتہ لکھا تھا اور کہیں محض مالک اور مکان کا نام۔ مکمل پتے میں لکھے پلاٹ نمبر اسے مزید الجھا رہے تھے کہ سب کے ساتھ ABCD بھی لگا تھا۔ وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا اور وہ چونکی۔ آئیں، اسے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی وہ اس سے آگے چلنے لگی۔ جس نے بھی اسے فون پر پتہ دیا تھا پلاٹ نمبر ادھورا لکھا تھا۔ گوگل پن بھیجنا چاہیے تھا، ضرور پھپھو نے اپنے نیک ہاتھوں سے ایڈریس بھیجا ہوگا۔ پیچھے بیگ کے پہیوں کی گڑگڑاہٹ میں اس کے دماغ کی گڑگڑاہٹ معدوم ہونے لگی تو اس نے قدم سست کر کے کنکھیوں سے بڑے سے سیاہ بیگ کو گورا۔ مجھے پہچانا نہیں؟ وہ کم ملاقاتوں کے باوجود پہچان گئی تھی تو یہی معاملہ اس کے ساتھ بھی تو ہونا چاہیے تھا۔ میں تھوڑی نہ آدھی روٹی کے بدلے لی گئی اولاد ہوں کہ صورت سب سے الگ ہو۔ گھر کے پاس پہنچ کے اس نے ہاتھ اٹھا کے اشارہ کیا۔ پلاٹ 407۔ اس نے دانستہ 7 کے آگے لکھا C نہیں کہا۔ تھینک یو۔ وہ بیگ کھینچتا اس سے آگے آ کر گیٹ کے قریب ہوا، پھر پلٹ کے اسے دیکھا۔ وہ ہونک سے اسے دیکھے گئی کہ اچانک اس کے چہرے کا تاثر ڈی کوڈ ہوا۔ اس مدت کے بعد وہ اس کی مارننگ واک جاری رکھنے کا منتظر تھا۔ وہ اس قدر گڑبڑائی کہ سر ہلا کے آگے بڑھ گئی۔ میں کدھر جا رہی ہوں؟ چند قدم بعد دماغ جاگا۔ اس میں اب اور چلنے کی ہمت نہیں تھی۔ نادین نے مڑ کے دیکھا، وہ وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ قدم خود بخود تیز ہو گئے۔ میں گیٹ کھول کے اندر کیوں نہیں گئی؟ آج خود سے سوالوں کا دن تھا۔ ہر اٹھتا قدم اسے یاد دلا رہا تھا واپس بھی اتنا ہی چلنا ہے، اور وہ اپنی بدحواسی کو کوس رہی تھی۔ ابھی اس نے قدموں کی رفتار کم ہی کی تھی کہ دائیں طرف سے گیٹ کھول کر پھپھو کی سہیلی برآمد ہوئیں۔ السلام علیکم۔ وہ چونکہ گیٹ کی آواز پر اس طرف دیکھ چکی تھی، اس لیے سلام لازم تھا۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ، آج تو نادین بھی واک پر نکلی ہے۔ انہوں نے بائیں شانے پر دھرے دوپٹے کے دونوں سرے دائیں جانب کمر کے پاس ایک دوسرے میں پھنسا کے چھوڑ دیے۔ آؤ چلو ایک راؤنڈ لگاتے ہیں۔ وہ تازہ دم سی اس کا ہاتھ تھام کر پرجوش انداز میں آگے بڑھی۔ آنٹی، میں روز نکلا کرو۔ تمہاری جنریشن جم اور ڈائٹنگ کے نام پر کیٹو اور گلوٹین فری تو کر لیتی ہیں، لیکن صبح اٹھ نہیں سکتی۔ اس کا احتجاج دم بھی نہ مار سکا کہ وہ اس طرح اس کی جنریشن کی سستی کاہلی اور ماڈرن بننے کی لت پر شروع ہوئی تھی۔ اسے لگا ساری جنریشن کی سستی کاہلی کا بدلہ وہ آج اس سے لے رہی ہیں۔ جب وہ ایک راؤنڈ کے بعد گھر پہنچی تو زندگی بھر کے لیے جاگنگ اور مارننگ واک قسم کی ہر واہیات حرکت سے توبہ کر چکی تھی۔ ہال سے ابھر رہی آوازوں کو نظر انداز کرتی، سب کی نگاہوں سے بچتی وہ کمرے میں آئی، جوتے اتارے اور بستر پر ڈھہ گئی۔ جانے کتنی دیر بعد وہ دروازے پر ہو رہی دستک پر جاگی، لیکن بے حس و حرکت پڑی رہی کہ اس کے ساتھ پیروں کا درد بھی جاگ اٹھا تھا۔ خالدہ نے ایک بار دروازہ بجا کے اسے پکارا بھی، مگر وہ انسنا کر گئی۔ مگر جب پرویز احمد نے آواز دی تو اسے دروازہ کھولنا پڑا۔ اب تک سو رہی ہو بیٹا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے تشویش سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور وہ شرمندہ ہو گئی۔ سب ٹھیک ہے پاپا، صبح واک کو گئی تھی۔ اس نے مظلومیت طاری کی۔ ارے، ان کی حیرت بے ساختہ اور واجب تھی، تاہم اس کی شوقی نظر دیکھتے ہی وہ سنبھل کے مسکرا دیے۔ گڈ گڈ۔ انہوں نے آپ کے شاباشی کی صورت حوصلہ بڑھایا۔ پہلا اور آخری دن تھا آج۔ ان کی توقعات آسمان کی سمت پرواز کرتی، اس سے قبل اس نے اپنا ارادہ بتا دیا۔ وہ ہنس دیے۔ اب آ جاؤ، صفی بھی کب سے آیا بیٹھا ہے۔ بس آ ہی رہی ہوں۔ وہ اسے دیر نہ کرنے کی ہدایت دے کر چلے گئے۔ ابھی تک بیٹھے ہیں؟ اس نے وقت دیکھا۔ اس کے مطابق رات بھر ٹرین کا سفر کرنے کے بعد اسے اس وقت سونا چاہیے تھا۔ کیا مجھ سے ملنے کے لیے؟ نہ۔ خود ہی اپنے خیال کی تردید کرتے ہوئے غسل خانے میں جا کے آئینے میں صورت دیکھتے ہوئے اس نے ٹوتھ برش اٹھایا۔ صبح والی حرکت کے بعد اچھا تھا اگر ان کا سامنا نہ ہوتا، لیکن ایک گھر میں رہتے کی امید ابس تھی۔ جب وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو عاطر اور نازش سمیت پرویز احمد بھی موجود تھے۔ السلام علیکم۔ اس کی بھاری سی آواز نیند سے ابھی بھی جاگنے کی گواہ تھی۔ یہ کوئی وقت ہے اٹھنے کا؟ دادی غصے میں جوابی سلامتی
دینا بھول گئیں۔ آج ہماری ندین واک پر گئی تھی۔ پرویز احمد نے سب کو خوشخبری سنائی اور اسے دیکھے بنا بھی صفی کے تاثرات دکھائی دے گئے۔ آپ سب کو تو ناشتہ ہو گیا ہوگا، وہ وہاں رکنا نہیں چاہتی تھی، میں کر لوں۔ وہ باورچی خانے کی سمت بڑھی۔ پہلے مہمان سے مل لو۔ دادی کی تنبیہ اور ناگواری سب کو محسوس ہوئی۔ کل تک گھر کا فرد اور اپنا بچہ آج مہمان ہو گیا تھا۔ ندین نے اسے دیکھ کر پھر سلام کیا۔ اس نے جس انداز و تبسم کے ساتھ جواب دیا، اسے لگا اگلے جملے میں وہ صبح والا اتفاق بیان کرے گا۔ ویسے میں نے پہلے بھی سب حاضرین کو اجتماعی سلام کیا تھا۔ اس نے صفی کے کچھ بولنے سے پہلے دادی کو دیکھا کہ وہ اس کا دو بدو ترکی بترکی والا موڈ آن ہوتا دیکھ کے خود ہی اسے وہاں سے بھگا دیں۔ جاؤ ناشتہ کرو پہلے۔ دادی کی بجائے خالدہ نے اسے وہاں سے غائب کیا۔ وہ سعادت مند سی باورچی خانے میں آ گئی۔ وہ کہہ بھی دیتے تو کیا کہہ دیتی، میں نے تو پہچان لیا تھا، وہ ہی پہچان نہ سکے۔ وہ اسٹول پر بیٹھ گئی۔ اف میرے پیروں کی دعائی نے زیادہ دیر کہیں اور دھیان لگنے نہ دیا۔ وہ اتنا سو چکی تھی کہ جب سب دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ فرما رہے تھے، وہ کسی روح کی طرح خالی لاؤنج اور پورچ میں بھٹک رہی تھی۔ آخر تھک کے وہ پورچ کے زینے پر بیٹھ گئی۔ دھوپ کی شدت کم ہو گئی تھی اور شام کا خوشگوار احساس چھانے لگا تھا۔ چپلیں پیر سے نکال کر اس نے بایاں پیر اٹھا کے دوسری ٹانگ کے گھٹنے پر رکھا اور ہاتھ سے پنجہ دبانے لگی۔ سوری، اچانک آئی آواز پر اس نے سٹپٹا کے اوپر دیکھا۔ صفی چھت کی اگلی گرل پر کونیا ٹکائے جھکا نیچے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا تھا یہ مانوس سی صورت والی لڑکی ندین ہے، لیکن وہ اسے اپنا شبہ بیان کرنے کا موقع دیے بنا آگے بڑھ گئی، جس پر اسے حیرت ہوئی تھی کہ اس نے کیوں نہیں پہچانا، مگر ہال میں اس کی صورت دیکھتے ہی اس کا بوکھلا کے آگے بڑھنا اور پھر پلٹ کے دیکھنا یاد آیا، اور پھر اس کی حرکت نے واضح سمجھا بھی دیا کہ کہاں گڑبڑ ہوئی ہے۔ اس نے اس کی نگاہوں کا مفہوم غلط اخذ کیا تھا۔ مجھے صبح اپنا تعارف کروانا چاہیے تھا، یہ آپ کو پہچان لینے کا اعتراف۔ ان پیروں کے درد میں کچھ قصور میرا بھی ہے۔ ندین نے سر سیدھا کیا اور پیر نیچے رکھا۔ دل کو کیا ایک بار اوپر دیکھ کے کہے، اگر سچ میں معذرت کرنی ہے تو نیچے آ کر پیر دبا دیں، لیکن یہ بس سوچا ہی جا سکتا تھا۔ اسے غیر مہذب لوگ پسند نہیں تھے، اس لیے خود ایسی کوشش کرنا بھی گناہ سمجھتی تھی۔ نئے شوز کچھ ٹائٹ تھے، شاید اس لیے زیادہ درد ہے۔ اس نے اتنی زور سے کہا کہ آواز اس تک پہنچے اور اپنی جانب سے فرض میزبانی نبھاتے ہوئے اس کا گلٹ دور کرنے کی مہربانی بھی کہ سارا قصور اس کا نہیں۔ اوہ تو ایک اور سوری کہ میں نئے شوز کے ڈیبیو والے دن آ گیا۔ وہ اسے دیکھ نہیں رہی تھی، لیکن اس کی مسکراہٹ لہجے میں نمایاں تھی۔ وہاں خاموش بیٹھے رہنا مناسب تھا، نہ اٹھ کے اندر چلے جانا، لیکن نیچے بیٹھ کے اوپر چھت پر کھڑے انسان سے بات بھی آداب کے خلاف تھی۔ صبح ناشتہ کرتے ہوئے وہ لاؤنج کی آوازیں سن رہی تھی۔ صفی کا برتاؤ سب کے ساتھ یکساں تھا۔ اگر وہ وہاں دادی اور پھپھو کے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ محسوس کرتی تو اس وقت بڑا تکلف برت رہی ہوتی، مگر مزاج بگڑنے کی اس کسوٹی کے علاوہ وہ بامروت اور خوش مزاج تھی، اور جب دونوں نے چند دن ایک ہی گھر میں رہنا تھا تو وہ کوشش کر رہی تھی اچھی میزبان بنی رہے، تاکہ خواہ مخواہ درمیان میں کوئی نہ شائستہ کی چھاؤ اور نہ مواقف فضا نہ بنے۔ اسے دوسری جانب سے سنجیدگی کی توقع تھی، جبکہ وہ خلاف امید حاضر جواب اور کچھ شوق تھا۔ رم لیس فریم والے اس ڈاکٹر کو دیکھ کے اس کا پہلا تاثر سنجیدہ اور خاموش قسم کے بندے کا تھا، جو اس وقت غلط ثابت ہو رہا تھا۔ اس نے چپلیں پہنی، 4-5 زینے اتر کے نیچے آئی اور سر اٹھا کے اوپر اسے دیکھا۔ میں نے سنا تھا آپ کسی اہم کام کے سلسلے میں آئے ہیں، گئے نہیں؟ وہ سنجیدہ نہیں تھا تو کیا ہوا، وہ تو خود کو سنجیدہ پیش کر سکتی تھی۔ اگلے حصے میں آم اور نیم کے گھنے درختوں کی وجہ سے اس حصے میں چھاؤں ہوتی تھی، کچھ گھنی بوگن ویلیاں بھی وہاں جھکی تھی۔ اہم کام بھی اتوار کو آرام کرتے ہیں۔ وہ اسی وضع میں جھکا اسے دیکھ رہا تھا۔ لو سنجیدہ کیا، وہ تو خود کے احمق ہونے کے ثبوت دینے لگی تھی۔ کچھ ہاسپٹلز سنڈے بھی اوپن ہوتے ہیں۔ اس نے خفت مٹانے کی کوشش کی۔ ڈینٹسٹری ایسا ایمرجنسی شعبہ نہیں کہ ہم ایک دن بھی آرام نہ کر سکیں۔ وہ اس گفتگو سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اس نے سفر کے دوران فون میں موجود تصویر کئی دفعہ دیکھی تھی اور اندازے لگانے کی کوشش کی تھی۔ کچھ جواز تراشے تھے۔ اس خیال کو طول مول کے دیکھا تھا کہ کیوں نہ قیام کا مقصد پروفیشنل ہی رہنے دیا جائے، مگر پہلی ملاقات نے ہی اندیہ دے دیا تھا کہ چند دنوں کی سکونت ذاتی نوعیت اختیار کرنے والی ہے۔ ایک بات بتائیں، یک بیک اسے کچھ یاد آیا تھا۔ آپ ڈینٹسٹ ہیں یا سرجن؟ اس نے صفی نام کے ساتھ دونوں لفظ سنے تھے، اور اس کی منطق کے مطابق کتنے ہی دانت توڑے پھوڑے نکال پھینکے دانتوں کا ڈاکٹر ماہر دندان ہی کہلایا جا سکتا تھا، جرا نہیں۔ دونوں درمیان کا حائل عمودی فاصلہ تھا، یا اس کی اینک کے شیشے، جو وہ صفی کے آنکھوں میں نمودار ہوئی رغبت اور شوق نہیں دیکھ سکی، مگر وہ اس کے چہرے کی الجھن اور بے یقینی دیکھ رہا تھا۔ میرا اسپیشلائزیشن اورل اینڈ میگزیلو فیشل سرجری میں ہے، اس نے وضاحت پیش کی۔ اچھا، اس نے اچھا کو لمبا کھینچتے ہوئے سر ہلایا۔ ندین، نازش کی آواز پر اس نے دروازے سے اندر لاؤنج میں دیکھا۔ کس سے بات کر رہی ہو، کون ہے اس وقت اوپر؟ وہ بولتے ہوئے باہر آئی اور سیڑھی کے کنارے سے ہی اوپر دیکھا۔
آپ اوپر کیا کر رہے ہیں؟ ندین نازش کے قریب سے گزر کر اندر چلی گئی۔ ایسے ہی کھلی فضا کی تلاش میں چلا آیا۔ اس نے پیچھے اس کی آواز سنی۔ لگتا ہے یہ نارمل بات نہیں کر سکتے، اس نے سوچا۔ وہ اگلے 5 دن مصروف رہا۔ رات میں اکثر ان کا سامنا ہوتا تھا۔ جو دادی اور پھپھو ان دونوں کی آنکھ کا مخصوص تارا ہوتا، اس کے ساتھ اس کا رویہ خود بخود لیا دیا ہو جاتا تھا، مگر صفی کے ساتھ پہلی ملاقات اور دوسری گفتگو اس نوعیت کی ہوئی کہ وہ لیا دیا رویہ باہر ہی نہ آ سکا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ صفی پرویز احمد اور خالدہ کو گھر کے مالک و سربراہ والی اہمیت دیتا تھا۔ اس کے انداز میں وہ تکریم اور احترام جھلکتا تھا جو اسے عاطر اور نازش میں دیکھنے کی تمنا تھی۔ پہلے ہی گھر میں عاطر کی شادی کو لے کر گرما گرمی تھی، ایسے میں صفی کی موجودگی اسے کبھی کبھی کوفت میں مبتلا کر دیتی کہ اس نے سوچ رکھا تھا وہ اس بار چپ نہیں رہے گی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس کی ممی تنہا تھیں، باقی سب کا موقف ان کے متضاد تھا۔ باقی کیا، صرف پھپھو ہوتی تھیں اور باقی سب ان کے حامی۔ اس بار منہ کھولنے کا سارا جوش نئے مہمان کے سامنے گھر کی عزت کے خیال نے ٹھنڈا کر دیا تھا۔ 2 مہینے کم نہیں ہوتے تیاری کے لیے، اور اصل تیاری تو دلہن کی ہوتی ہے۔ جب وہ لوگ راضی ہیں تو ہمیں کیا؟ اسے یقین تھا پھپھو اپنی طرف سے تاریخ بھی طے کر چکی ہیں، اس لیے خود کو روک نہیں سکی۔ جب آپ بھی ان کی مرضی میں راضی ہیں تو پھر یہ مشورے اور بات کا کیا فائدہ؟ سیدھے وہی کہیں جو کہنا ہے۔ حسب توقع دادی اس کے انداز پر بھڑک اٹھیں۔ اگر تم تمیز سے بات نہیں کر سکتی تو جاؤ یہاں سے، دادی نے ناگواری سے کہا۔ میں نے کیا بدتمیزی کی؟ میں تو وقت اور انرجی کی بربادی سے بچا رہی ہوں سب کو۔ اب کے انداز میں مصنوعی بھولا پن تھا۔ ندین بیٹا، پاپا کی سرزشی پکار پر اس نے سختی سے منہ بند کر کے انہیں دیکھا۔ انہوں نے سر کی جنبش سے اسے چپ رہنے کا کہا۔ سلجھ اور امن پسندی جیسی خوبی اسے اسی وجہ سے زہر لگنے لگی تھی کہ اس کے حامل انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس عادت کی وجہ سے وہ دوسروں کے ساتھ ناانصافی کر جاتا ہے۔ اس نے ایک نظر خالدہ پر ڈالی۔ وہ تنے چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی، جانتی تھی ان کے منہ کھولنے پر شوہر کی جانب سے اگلی سرزشی صدا ان کے نام کی ہوگی۔ پاپا، 3 مہینے بعد میرا نیا پروجیکٹ سٹارٹ ہوگا تو پھر چھٹی ملنا مشکل ہوگی، عاطر نے دھیمی آواز میں کہا۔ یہی بات اسے غصہ دلاتی تھی کہ پھپھو اور دادی اس کے والدین کے پیچھے نازش اور عاطر کے ساتھ سب طے کرنے کے بعد یہ صلاح مشورے کا ڈرامہ کرتی تھیں۔ لیکن بیٹا، انگیجمنٹ کے وقت تم نے خود کہا تھا کہ ماسٹرز کے بعد ہی شادی کا سوچو گے۔ اتنے دن کون منگنی رکھتا ہے؟ دادی کو دنیا کا زیادہ علم تھا تو اماں اسی لیے تو منگنی کا منع کر رہے تھے۔ آخر خالدہ سے رہا نہیں گیا۔ اب پرانی بحث چھیڑنے کا کیا مقصد؟ پھپھو نے تیکھے تیور کے ساتھ سوال داغا اور باری باری جتاتی نظر عاطر اور نازش کی سمت کی۔ ندین کا دل کیا اس نظر کا مفہوم بلند آواز میں حاضرین کے سامنے بیان کریں۔ دیکھو، یہ تمہاری ماں اب تک وہی منگنی والی بات دل سے لگائے بیٹھی ہے۔ تمہاری خواہش پوری کرنے کی سزا یہ مجھے دے کے رہے گی۔ اسی وجہ سے اب شادی بھی خراب کریں گے۔ خالدہ نے غصے اور بے بسی سے شوہر کو دیکھا۔ تم اس وقت شادی کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے بیوی کو نظر انداز کر کے بیٹے سے پوچھا۔ ہاں، اب سب تو سیٹ ہے، وہ رک رک کے بولا۔ رشتہ طے ہونے سے پہلے یہ ہی بیٹا ماسٹرز کر کے کچھ دن بیرون ملک کام کرنے کے بعد شادی کرنا چاہتا تھا۔ انہیں اس وقت شادی پر اعتراض نہیں تھا، ان کی فکر یہ تھی کہ یہ فیصلہ کتنا اس کا ہے، کتنے غور و خوض کے بعد کیا گیا ہے، کتنی اس کی مرضی ہے اور کتنا دباؤ دوسروں کا ہے۔ انہیں ڈر تھا کچھ سال بعد وہ اس فیصلے کو جلد بازی مان کر پچھتائے نہیں۔ تم شادی کے لیے تیار ہو تو ہمیں کیا اعتراض ہوگا؟ اس وقت بیٹے کو سمجھانا بے سود تھا کہ جن کی بات کو وہ سب سے زیادہ اہمیت دیتا تھا وہ اس کے حمایتی تھے۔ بحث و تکرار کے بعد ماحول اور دل خراب کر کے اجازت دینے کی بجائے انہوں نے سبھی کو تلخیوں سے بچا لیا۔ معمولی اور چھوٹی باتیں سمجھ کے ٹوکنے روکنے سے گریز نے انہیں یہاں پہنچایا تھا کہ بچے جوان تھے اور وہ بے بس۔ وہ دل محسوس کے رہ گئی۔ والدین ہو کے اس گھر میں ان کا کام یہی رہ گیا تھا کہ آخر میں کہیں ہمیں کیا اعتراض ہوگا۔ مزید چپ رہنا مشکل تھا، صبح اٹھ کے باہر آ گئی۔ راہداری میں صفیہ اپنے کمرے سے نکل رہا تھا۔ اوہ، کس بات پر اتنا موڈ آف ہے؟ اس نے پاس آتے ہوئے سوال کیا اور وہ چونک گئی۔ نہیں تو، وہ اسے غلط ثابت کرنے جھٹ سے مسکرائی۔ جواباً وہ بھی مسکرایا۔ اتنا ایکسپریسو فیس رکھنے والوں کو جھوٹ نہیں کہنا چاہیے۔ اس کے سامنے آ کر وہ رک گیا۔ مجھے ریزن بتانا نہیں ہے تو اٹس اوکے، مگر یس موڈ آف کہہ کر دیکھیں، اچھا لگے گا۔ یس موڈ آف ہے۔ کچھ دیر روک کے اس نے دھیرے سے کہا۔ تو آئیں باہر اسے ٹھیک کرتے ہیں۔ اس کے بازو سے نکل کے آگے جاتے ہوئے اس نے اسے بھی پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس چالاکی یا سہل مزاجی پر حیران رہ گئی کہ کتنے آرام سے کیسے اس سے وہ کروا لیا جو وہ چاہتا تھا۔ پورچ میں پہنچ کے وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے بھی دوسری کرسی سنبھال لی۔ دل ہی دل میں وہ خود کو باور کرا رہی تھی، ان کی باتیں سن کے اب نہیں پھسلنا۔ کیسے ٹھیک ہوتا ہے آپ کا موڈ؟ صفی نے پوچھا اور وہ دل میں پھر چالاکی کہہ کے نہ پھسلنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے وجہ نہیں پوچھی تھی مگر اسے ڈر لگ رہا تھا کہ موڈ کیسے ٹھیک ہوتا ہے بتاتے ہوئے وہ اس کے خراب ہونے کی وجہ بھی بول بیٹھے گی۔ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، اس نے محتاط جواب دیا۔ چہرہ اب بھی کھچا سا تھا، پیشانی پر ناراضی
عمودی لکیروں کی قطار لگا چکی تھی۔ اچھا تو پھر یہ بتا دے کتنی دیر مجھے یہ خفا سا چہرہ دیکھنا ہے؟ اس نے انگلی سے اس کی شکل کی سمت اشارہ کیا۔ ایک دم اس کے چہرے کے عضلات ڈھیلے پڑے اور ماتھا استری شدہ ہو گیا۔ میں اٹھ کے چلی جاؤں تو آپ کو یہ خفا سا چہرہ دیکھنا نہیں پڑے گا، مگر میں بد تہذیب میزبان نہیں ہوں۔ مجھے یہاں سب یہ فیل کرواتے ہیں کہ میں اپنے ہی گھر میں ہوں، بس ایک آپ ہیں جو بھولنے نہیں دیتی کہ میں مہمان ہوں۔ وہ مسکرا رہا تھا، شاید اس لیے کہ گھر کے باقی افراد کی بنسبت ہمارا انٹریکشن کم ہوا ہے۔ میں کبھی آپ کے یہاں آئی ہی نہیں۔ اس نے ایماندارانہ تجزیہ پیش کیا، اور اس کی کوئی اسپیشل وجہ؟ یہ تجسس اس کے اندر پہلے دن سے تھا۔ نہیں، وہ سنبھل گئی۔ اسے سامنے والے کی بڑی سہولت سے اس سے سچ اگلوانے کی خوبی کا ادراک ہوا تھا، تو دفاع بھی لازم تھا۔ بس میں ممی سے زیادہ اٹیچڈ ہوں، احتیاط احتیاط کا نعرہ لگاتی اندر کی آواز سنتے ہوئے وہ کھلتی جا رہی تھی۔ ان کے ساتھ ہی کہیں جاتی ہوں۔ اس کا ٹھیک کہنے کا انداز اسے اور جذبس کر گیا۔ اٹھ کے اندر جانے کا مطلب تھا اسے پھر وہی منظر اور باتیں سننا پڑتیں جس سے بچنے سے وہ باہر نکلی تھی۔ ساتھ ہی اسے یہ بھی خیال آیا کہ اگر صفی بھی اٹھ کے اندر چلا گیا تو؟ یہ بعید القیاس خیال تھا، مگر ذہن میں یہی تصور لہرایا کہ اندر کی صورتحال پر اسے اس کے والدین پر افسوس ہوگا، ان پر ترس آئے گا کہ سگی اولاد انہیں دوسرے درجے کا مقام اور اہمیت دیتی ہے۔ کیا سوچنے لگیں؟ صفی کے سوال پر وہ چونکی۔ کبھی کسی نے بتایا نہیں کہ آپ کا چہرہ اسکرین کی طرح ہے، اندر چلنے والا ہر منظر ادھر ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے۔ صفی نے اس کے چہرے کی سمت اشارہ کیا۔ یہ اس کے لیے نئی خبر تھی، بری خبر۔ آپ یہ نیوز بریک کرنے والے پہلے انسان ہیں۔ وہ یہ جان کر خوش نہیں تھی اور آواز خفا سی تھی۔ ٹرانسپیرنسی اچھی خوبی ہے، آپ ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ ناراض نہیں تو؟ اس نے کوشش کی مسکرانے کی، مگر صفی جتاتے چھپاتے اتراتے مزے لیتے ہوئے جس انداز میں مسکرایا اس نے ہار مان لی۔ آپ مجھ سے اتنا سچ نہ کہیں، مجھے سنانے کی عادت ہے، سننے کی نہیں۔ اس نے اپنے متعلق اس سے زیادہ بےلاگ رائے پہلے کبھی نہیں دی تھی۔ ایسی باتوں سے بچنے کے لیے دادی پھپھو اور اس کے بہن بھائی نے اس سے الجھنا چھوڑ دیا تھا کہ ان کے نزدیک وہ باتیں بے سروپا ہوتی تھی، اور جنہیں ان کے درست ہونے کا احساس تھا، یعنی اس کے والدین، تو وہ ماحول سازگار بنا رہے اس کوشش میں اسے چپ کرا دیتے تھے۔ پھر بھی وہ سب کی نہ الجھے نہ بات بڑھائیں والی پالیسی کا فائدہ اٹھا کے کسی حد تک دل کی بڑاس نکال لیا کرتی تھی۔ آپ عادت ڈال لیں۔ وہ کرسی کی پشت چھوڑ کے آگے آیا۔ میں آپ سے آپ کے متعلق سچ ہی کہوں گا۔ نادین اس کی بات اور تبسم کے علاوہ اچانک اپنے اندر جاگے نئے اور انوکھے احساس پر کھٹ گئی۔ پہلی ملاقات سے ان کی گفتگو اور تال میل مختلف تھا، مگر اس پل نادین کو پہلا احساس ہوا کہ یہ عام نہیں تھا۔ آج وہ پہلی بار خود کو پرسکون کرنے تنہا بیٹھ کے کیک کی سجاوٹ والی ویڈیو نہیں دیکھ رہی تھی۔ عاطر کی سسرال سے فون آیا تھا۔ وحیدہ نے کھانے کے دوران بات شروع کی۔ آپ کو؟ نادین کا انداز جتاتا تھا جسے انہوں نے نظر انداز کیا۔ ہم اس سنڈے چلتے ہیں، ان کی طرف شادی کی تاریخ فکس کر لیں گے۔ اسے یہی بناوٹی ماحول آگ لگا دیتا تھا کہ وہ پرویز اور خالدہ کو الگ تھلگ کر کے سب کچھ آپس میں طے کر لینے کے بعد یوں بات کرتے گویا بس ابھی یہ ذکر نکلا ہے۔ اس وقت اسے سب سے زیادہ غصہ عاطر پر آیا۔ ہاں، سنڈے سب کو ہی چھٹی ہوتی ہے۔ عاطر بھی گفتگو میں شریک ہوا۔ اچھا، ایک بار پھر اس کا انداز وہ تھا کہ وہ سب جز بز ہوئے۔ نازش نے اس کے شانے پر دھکا دے کر تنبیہ کی۔ پاپا، نیکسٹ منتھ میں لاسٹ ویک کی کوئی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں۔ نادین نے اپنی ماں کو دیکھا۔ کاش وہ پاپا کے ساتھ ممی بھی کہہ لیتا۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ جب سے انہوں نے حمیرہ سے منگنی کی مخالفت کی تھی، عاطر کے لیے وہ جیسے دشمن ہو گئی تھیں۔ پہلے بھی نازش اور عاطر پھپھو کو فوقیت دیتے تھے، مگر اس کے بعد انہوں نے ماں کو بالکل ہی کنارے لگا دیا تھا۔ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ انہوں نے حمیرہ کے لیے انکار کیا تھا، نہ کوئی سوال اٹھایا تھا۔ وہ اس کی پسند پر راضی تھی، بس اسے یہ یاد دلا رہی تھی کہ وہ محبت کے جوش میں اپنے خواب اور منصوبے بھول رہا ہے۔ اسے اس راستے پر ذرا آہستہ چلنے کی ضرورت ہے۔ ایک پرسوچ سی ہنکار ان کا جواب تھی۔ میرے خیال سے عاطر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بات وہیں ختم ہوتی دیکھ دادی میدان میں اتری۔ 1.5 مہینے سے زیادہ کا وقت ہوگا، تیاریاں بھی ہو جائیں گی۔ اسی ہفتے کی کوئی تاریخ مناسب رہے گی۔ شادی کے لیے ویکینڈ ہی ٹھیک رہتا ہے۔ نازش کو بھی کچھ کہنا تو تھا، اب تاریخ بھی بتا ہی دیں، اس سے رہا نہیں گیا۔ حمیرہ کی امی نے سجیسٹ کی ہی ہوگی۔ وحیدہ نے پوری طرح ان کے آگے ہتھیار ڈال رکھے تھے۔ اس طرح ادھر وہ ان کے آنکھوں کا تارا تھی اور ادھر عاطر کی آنکھوں کا۔ وہ کیوں بتائیں گی؟ ہمیں دعوت دینے فون کیا تھا، وحیدہ نے چڑھ کے کہا۔ تو آپ نے کہا نہیں، یہ معاملات انہیں اپنے سمدھن سمدھی کے ساتھ طے کرنے چاہیے۔ نادین خلاف توقع سرزشی پکار عاطر کی طرف سے آئی۔ سب کھانا کھائیں۔ پرویز احمد کی اونچی آواز پر سب کے رکے ہاتھ میکان کے انداز میں پلیٹوں کی جانب سفر کر گئے۔ شادی یوں مناسب تاریخ دیکھ کر طے نہیں ہوتی، سب سے پہلے بجٹ بنانا ہوگا، پھر میں اس رقم کا انتظام کتنے وقت میں کر پاتا ہوں یہ دیکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہال کی اویلیبلٹی وغیرہ۔ ان سے کہہ دیں جس دن آنا ہوگا ہم کال کر لیں گے، مگر اس ویکینڈ انتظار نہ کریں۔ پاپا آپ خود ہی انہیں فون کر لینا۔ اس میں صبر تھا نہ حکمت۔
تم سب سے چھوٹی ہو، اس معاملے میں تم منہ بند ہی رکھا کرو۔ عاطر کا ویکنڈ پلان رد ہونے کا غصہ اس پر نکلا۔ آپ گھر میں فائنل کیے بنا وعدے نہ کریں تو اتنا غصہ بھی نہ آئے۔ نادین نے نوالا منہ میں رکھا۔ نادین، خالدہ نے آنکھیں دکھائیں۔ بڑے چھوٹوں کا لحاظ ہی نہیں رہا اس میں۔ دادی نے بھی ملامت ضروری سمجھی۔ سب مجھے کیوں سنا رہے ہیں؟ میں تو خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ وحیدہ کی بات پر اس نے اپنی پلیٹ اٹھائی اور کھڑی ہو گئی۔ ہو گیا میرا کھانا۔ وہ باورچی خانے میں گئی، پلیٹ رکھ کے ہاتھ دھوئے اور راہداری سے گزر کے پورچ میں آ گئی۔ 5واں ویڈیو شروع ہوتے ہی اسے احساس ہوا اور اس نے دائیں جانب مڑ کے سر اونچا کیا۔ پیچھے صفی کھڑا تھا۔ مجھے سیکنڈ ویڈیو والی کپ کیک ڈیکوریشن سب سے اچھی لگی۔ اس نے ایک ہاتھ جیب سے نکال کے اس کے ہاتھ میں روشن فون کی سمت اشارہ کیا۔ اس پل اس نے دل میں اعتراف کیا کہ کوئی اور یہ حرکت کرتا تو اسے غصہ آنا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ اتنا تھیراپیوٹک ہو سکتا ہے۔ وہ پیچھے پورچ کی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ اسے اپنا داخلی گیٹ سے ہٹا کے کرسیوں کی طرف کرنا پڑا۔ ایسا کر کے اس نے پیٹھ سینے کی اطراف لگی ریلنگ سے ٹکا لی تھی۔ اسے خوشگواریت بھری حیرت نے چھوا۔ کسی اور کے لیے بھی ان ویڈیوز نے وہی کام کیا تھا جو اس کے لیے کرتی تھی۔ اینڈ آئی ایم امپریسڈ کہ چیخنے چلانے توڑنے پھوڑنے کے بجائے اس طرح اپنا فرسٹریشن اور غصہ سرد کرتی ہیں۔ اس کی بات پر وہ سر جھکا کے دھیرے سے ہنسی۔ اس کا مطلب تھا وہ ہال کی باتیں سن چکا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی وہ گھر میں نہیں ہے۔ شاید باقی بھی اس کی طرح اس غلط فہمی کا شکار تھے۔ زیادہ امپریس نہ ہوں، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ چیخنا اور توڑنا تو نہیں، لیکن میں بے حد بحث کرتی ہوں۔ بقول عوام بدتمیزی۔ آپ نہیں چاہتی تو میں جھوٹ کہوں گا کہ میں مزید امپریس نہیں ہوا۔ وہ مسکرایا۔ اس میں متاثر ہونے والا کیا ہے؟ بحث یعنی جو دل میں وہ نکال دینا چیخو پکار اور توڑ پھوڑ سے تو بہتر ہے۔ صفی کے لہجے میں ہلکی ستائش تھی۔ آج آپ گئے نہیں؟ اس نے بات بدل دی۔ وہ اس گفتگو میں مزید خود کو موضوع نہیں بنانا چاہتی تھی۔ جلدی آ گیا تھا۔ وہ رات عموماً دیر سے گھر واپس آتا اور کھانے پر ان کے ساتھ شامل نہیں رہتا تھا۔ اس کا دل کیا پوچھے اور رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تاہم اس نے خاموشی سے فون بند کر کے گود میں رکھ لیا۔ جب میں فرسٹریٹ یا بہت غصے میں ہوتا ہوں تو زیادہ کام کرتا ہوں۔ نادین کی طرح اسے موضوع بدلنے میں دلچسپی نہیں تھی۔ یعنی مریضوں کی شامت آتی ہے؟ وہ مسکرائی۔ نہیں، وہ ہنس دیا۔ اسٹاف کی۔ آپ ان بیچاروں کو ڈانٹ کر اپنا غصہ نکالتے ہیں؟ اسے انجان عملے سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ ڈانٹ کر نہیں، بلکہ میں ان پر غصہ نہیں نکالتا، لیکن جب میں زیادہ کام کروں تو ظاہر ہے ان کا کام بھی بڑھ جاتا ہے۔ آپ کا غصہ تو کارآمد چیز ہے پھر۔ اب وہ متاثر تھی۔ ویسے 1 مہینے میں کون سی ڈگری ملتی ہے جس کے لیے آپ یہاں ہیں؟ اس کی بات پر وہ پھر ہنس دیا۔ میں یہاں ڈگری کے لیے نہیں آیا ہوں۔ پھر وہ متعجب تھی۔ یہاں کے ڈینٹل کالج نے ایک پروگرام شروع کیا ہے جس میں وہ دنیا کے بہترین یا ایڈوانس ٹیکنالوجی اینڈ ایجوکیشن والے ممالک سے ڈینٹسٹ اور ڈینٹل سرجن مدعو کرتے ہیں، جو ملک بھر کے کچھ یونیک اور پیچیدہ کیسز کو ٹریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں۔ اس بار ڈنمارک اور ساؤتھ کوریا سے اسپیشلسٹ آئے ہیں اور میں ڈنمارک کے ایک سرجن کو اسسٹ کر رہا ہوں جو میرے سینئر کے دوست ہیں اور انہیں ایک اسسٹنٹ کی ضرورت تھی۔ اس نے تفصیل سنائی۔ اچھا، اس نے اپنے انداز میں سر ہلاتے ہوئے اچھا کو لمبا کھینچا۔ پھر تو آپ دن بھر بے حد مصروف رہتے ہوں گے۔ ہاں، بزی تو ہوتا ہوں۔ آپ تھکتے نہیں؟ مطلب نیند نہیں آتی کہ گھر پہنچتے ہی بستر ہو اور لمبی نیند؟ آپ سیدھی طرح کہیں کہ میں یہاں سے دفع ہو جاؤں۔ نہیں، وہ سٹپٹا گئی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں تو بس کیورس تھی کہ آپ اتنا کام کرنے کے بعد بھی فریش کیسے ہوتے ہیں۔ یعنی میں ابھی آپ کو فریش لگ رہا ہوں؟ وہ اس کے سامنے پھنس سی جاتی تھی۔ مجھے لگتا ہے دن بھر چیر پھاڑ، خون اور نیڈلز دیکھنے والے کی انرجی ڈرین ہو جاتی ہوگی، مگر ماشاءاللہ آپ ویسے بے حال نہیں۔ یہ ان کیک ڈیکوریشن ویڈیوز کا کمال بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے گود میں دھرے فون کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اس برجستگی پر بے ساختہ ہنس پڑی تھی اور صفی خود کو اس کھلکھلاتی ہنسی میں کھونے سے بچانے کی کوشش کرتا رہا۔ پھپھو یعنی وحیدہ ناز کی شادی بمشکل 3 سال چل سکی تھی۔ روز روز کے لڑائی جھگڑوں کے بیچ بالآخر اولاد کی کمی گویا تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی اور طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد سب نے کوشش کی مگر وحیدہ ناز کی دوسری شادی نہ ہو سکی۔ طلاق کے کچھ عرصے بعد شوہر کو دوسری شادی کے بعد بھی کئی سال اولاد نہ ہوئی تو سب کا اصرار بھی بڑھتا گیا کہ یہ ثبوت تھا کمی ان میں نہیں شوہر میں تھی۔ ان کے لیے جو بھی رشتے آتے زیادہ تر کی پہلی بیوی سے اولاد بھی تھی، کسی کا 1 بچہ تو کسی کے 2۔ حالانکہ بچوں کی عمریں زیادہ نہ تھی، لیکن ان کی ایک ہی شرط تھی کہ پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہ ہو۔ دوسری شادی کے لیے رضامند بے اولاد رنوے یا طلاق شدہ مرد کے رشتوں میں کوئی دوسری بات قابل اعتراض نکل آتی۔ اسی تگدو میں کئی سال نکل گئے۔ کئی بار معاملات طے پا گئے، مگر بوجہ نکاح سے چند دن پہلے
کچھ ایسا ہوا یا علم میں آیا کہ شادی نہ ہو سکی۔ آخر انہوں نے اعلان کیا کہ اب انہیں دوسری شادی نہیں کرنی ہے۔ انہیں اپنی اولاد کی چاہ تھی، مگر وہ ان حالات سے تنگ آ گئی تھیں۔ اچھا یہ ہے دوسرے گھر جا کے جھنجھٹ پالنے سے بہتر ہے گھر میں اپنے بھائی کے بچوں سے دل لگائے۔ دادی نے فوراً ان کے فیصلے کو سراہا۔ انہوں نے غور و خوض اور سمجھانے بجھانے کی بجائے بیٹی کی خوشی میں خوش والا اصول اپنایا تھا۔ شروع میں تو ان کی دلجوئی کا سب خیال رکھتے تھے، کوئی روکتا ٹوکتا نہیں تھا، جو ان کی مرضی ہوتی وہ کرتی۔ پھر یہ ان کا مزاج بن گیا۔ عاطر اور نازش کے چھوٹے موٹے کام کرنے سے شروع ہوئی بات یہاں تک پہنچ گئی کہ پھر بچے سارا وقت ان کے پاس ہوتے۔ وہ انہیں کبھی کھیل میں لگائے رکھتی تو کبھی ان کے ساتھ ٹی وی دیکھتی، کبھی انہیں ساتھ لے کر باہر نکل جاتی۔ خالدہ جنہوں نے اب تک بچوں کو نظم و ضبط کا پابند بنایا تھا، اپنے طریقے سے انہیں اچھی عادتوں کا مالک بنانے کی کوشش میں تھیں، یہاں آ کے بے بس ہو گئیں۔ پہلے تو وہ بھی حمیدہ کا سوچ کر چپ تھی کہ کچھ دنوں کی بات ہے، وہ سنبھل جائیں تو معاملات پٹری پر آ جائیں گے۔ مگر جب اس کا کوئی امکان نظر نہیں آیا تو انہوں نے پہل کی۔ اب جب وہ بچوں کو اوقات کے مطابق پڑھائی، کھیل اور ٹی وی کی طرف لانے کی کوشش کرتی تو دادی اور پھپھو کو شکایت ہوتی کہ وہ جان بوجھ کر بچوں کو وحیدہ کے پاس رہنے نہیں دیتی۔ وہ ساتھ میں کھیل رہے ہوں تو کھینچ کے لے جا کے پڑھنے بٹھا دیتی ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہو تو سپارہ پڑھنے کہتی ہیں۔ یہ نہ ختم ہونے والا شکایتی سلسلہ تھا۔ ہر دن دفتر سے آنے کے بعد پرویز احمد بہن کا پھولا منہ، سوجی آنکھیں اور ماں کے اپنے لیے تانے اور بیوی کے گھرانے سنتے۔ وہ روز کی جگ جگ سے پریشان ہو گئے۔ بچے الگ خالدہ سے بدتمیزی کرتے، ناراضی دکھاتے، جھوٹ سچ اور بہانے بنا کے خالدہ کے پاس دوڑتے۔ انہیں وہاں اپنی مرضی کرنے اور پڑھائی یا سختی سے بچنے کا لالچ ہوتا، بس ایک بار وہ پھپھو کے پیچھے چھپ جائیں، پھر کون سا ہوم ورک، کیسی پڑھائی اور سپارہ۔ خالدہ نے وحیدہ سے بات کرنے کی کوشش کی کہ بچوں کی ذمہ داریاں بانٹ لیتے ہیں، آپ انہیں اپنے پاس رکھ کے ہوم ورک کروا دیا کریں یا پڑھا دیا کریں، مگر وہ ہتے سے اکھڑ گئیں کہ اس طرح میری نگرانی کرنی ہے اور میں کیا نوکرانی ہوں کہ جتنا تم کہو گی بچوں کے ساتھ اتنا ہی کروں۔ دادی بھی مکمل بیٹی کے ساتھ تھیں۔ تھک ہار کے پرویز احمد نے خالدہ کو سمجھایا کہ اس طرح گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، بچوں پر منفی اور برا اثر پڑ رہا ہے، ان کی خاطر وحیدہ اور بچے جس میں خوش ہیں انہیں ویسے ہی رہنے دو۔ خالدہ کا دل اس کے لیے تیار نہ تھا، مگر وہ اکیلی کچھ نہ کر سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ چھوٹی نادین اور اس کی مصروفیت کے باعث اسکول میں بھی خالدہ کی جگہ وہ جانے لگی۔ خالدہ کوشش کر کے وقت نکالتی اور اسکول جانے تیار ہو کر باہر آتی تو پتہ چلتا بچے تو پھپھو کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ ایک دن آخر انہوں نے وحیدہ کو پیچھے چھوڑا اور خود اسکول پہنچ گئیں۔ اس دن گھر میں وہ ہنگامہ ہوا کہ اللہ کی پناہ۔ اس بات کو کوئی بڑی سازش، محبت اور پرواہ کرنے والی پھپھو سے جلن، تنہا اور دکھی بہن کے لیے بے حسی، وحیدہ کو نیچا دکھانے، بچوں کو دور کرنے کی چال بازیاں اور جانے کیا کیا کہا گیا۔ پرویز احمد اس قدر گھبرائے کہ انہوں نے خود کو بہن کا خیرخواہ ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ ذمہ داری انہیں سونپ دی۔ تم جاؤ یا کوئی اور، کیا فرق پڑتا ہے، بچوں کا پروگریس ہی دیکھنا ہوتا ہے، کوئی بھی دیکھیں۔ اتنی سی بات کے لیے ہر اوپن ڈے اور پی ٹی اے پر گھر میں ہنگامہ نہیں چاہیے مجھے۔ خالدہ نے بہت بحث کی، سمجھانے کی کوشش کی کہ اس طرح تو بچوں کے معاملات سے وہ دھیرے دھیرے مکمل دور ہوتے جا رہے ہیں، جو بچوں کے لیے صحت مند نہیں مگر بے سود۔ نازش اور عاطر کا ننھا ذہن پہلے اتنا ہی سمجھتا تھا کہ پھپھو ہماری ہر بات مان لیتی ہیں اور ممی نہیں سنتی، سختی کرتی ہیں، مگر جلد ہی وہ گھریلو سیاست سیکھ گئے۔ بچپن کا معصومانہ ذہن جو صرف سہولت، مزے، سستی اور اپنی مرضی دیکھتا تھا، اب چالاک، موقع پرست اور رشتوں کے مقام کی اہمیت اور قدر سے دور ہوتا گیا۔ کون سی بات صرف پھپھو سے کرنی ہے، کون سی دادی اور پھپھو سے، اور کیا کب اور کیسے ماں باپ کو بتانا ہے، وہ کم عمری میں ہی یہ گر سیکھ گئے۔ ننھا ذہن اپنی پسند اور خواہشات پوری ہونے پر ہی خوش ہوتا ہے اور اسے یہی احساس دلا گیا کہ جو ایسا کرتے ہیں وہی تم سے پیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد خالدہ کی ہر کوشش چال بن گئی اور بچوں کو سمجھانے کی صحیح، پھپھو کے خلاف کان بھرنے کی کوشش۔ اس مشکل میں پرویز خود کو بالکل بے بس محسوس کرتے۔ وہ جب بھی کوئی قدم اٹھاتے یا خالدہ کا ساتھ دیتے، ان پر گھر بیٹھی بہن کو ٹارچر کرنے اور بیوی کی سننے طرفداری کرنے کا الزام لگ جاتا۔ انہیں خاندان میں اپنی بدنامی منظور نہ تھی، وہ نہیں چاہتے تھے رشتہ دار انہیں بہن کے لیے بے حس اور غیر ذمہ دار سمجھیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے والد کی دکانوں کا کرایہ لینا بھی بند کر دیا تھا۔ وہ سارا پیسہ وہ ماں اور بہن کے حوالے کر دیا کرتے اور گھر کے سارے اخراجات اور ماں اور بہن کی تمام ضروریات وہ پوری کیا کرتے۔ انہیں بڑی دیر سے ادراک ہوا کہ اس مالی مضبوطی کو ان کے خلاف کیسے استعمال کیا گیا ہے۔ وہ خود کو قابل اور اچھا بیٹا اور بھائی ثابت کرنے کی کوشش میں وہ گھر کا سربراہ ہونے کا سب سے اہم کردار بھول گئے تھے۔ ماں اور بہن کے حقوق اور ان کی جانب اپنی ذمہ داریوں کے احساس میں انہیں دیر سے عقل آئی کہ وہ باپ کی ذمہ داری اور اولاد کی تربیت پر سمجھوتہ کر بیٹھے تھے۔ نادین چونکہ چھوٹی تھی، اس لیے اس کی ناز برداریاں پھپھو نے نہیں اٹھائیں۔ عمر کے ساتھ وہ ماں کو کٹتے دیکھ بنا کسی کے ایک لفظ کہے ہی سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر گھر کی تاریخ جان گئی تھی۔ پھر وہی ہوا جو ہونا تھا۔
اگلے ماہ کے آخری ہفتے میں شادی کی تاریخ طے کر لی گئی۔ گھر کی پہلی شادی تھی، سب خوش تھے سوائے اس کے۔ حمیرہ پھپھو سے قربت کی وجہ سے اسے گھر میں آنے سے پہلے ہی بری لگنے لگی تھی۔ دادی صفی کی دادی سے فون پر بات کر رہی تھیں، وہ انہیں ابھی سے میں اہل و عیال شادی کی دعوت دے رہی تھی۔ ان کی گفتگو کے دوران اسے جیسے یکا یک ادراک ہوا اس گھر میں بھی تو ایک عدد پھپھو ہیں جو انہی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس سے پہلے اس نے اس بات پر غور ہی نہیں کیا تھا، تب سے وہ اس سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی۔ اتوار کے دن وہ گھر میں ہوتا اور اکثر عاطر اسے اپنے ساتھ کہیں شہر کی سیر کرانے لے جاتا تھا۔ ان دونوں میں کافی دوستی تھی، بے تکلفی نازش کے ساتھ بھی تھی۔ اب چونکہ شادی کا بگل بج گیا تھا تو سب کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ دادی بھی سر، گھٹنے، پیر اور کمر ہر قسم کا درد بلائے بازار کے چکروں میں خوش تھی۔ وہ گھر میں اکیلی تھی، پرویز احمد اور خالدہ بھی باہر گئے تھے اور وہ مالی سے لان کی صفائی اور پودوں کی کٹائی کی نگرانی کر رہی تھی۔ اسے اس کام میں رتی برابر دلچسپی نہیں تھی، مگر خالدہ کی کڑی تاکید تھی کہ مالی کی ٹھیک سے نگرانی کرنا ہے۔ وہ اسے مالی سے کروائے جانے والے کاموں کی فہرست دے گئی تھیں جو اس نے فون میں نوٹس میں محفوظ کی تھی کہ خالدہ نے ساتھ دھمکی دی تھی اگر کچھ رہ گیا تو وہ کام اسے کرنے پڑیں گے۔ وہ بیزار سی پورچ میں بیٹھی گاہے گاہے مالی پر نظر ڈال رہی تھی۔ جب گیٹ کے باہر ٹیکسی رکی، اسے لگا پرویز اور خالدہ آ گئے ہیں، مگر گیٹ کھول کر اندر آنے والا صفی تھا جو گیا تو عاطر کے ساتھ تھا مگر آیا اکیلا تھا۔ بھائی نہیں آئے؟ اس کے قریب آنے پر ندیم نے پوچھا۔ وحیدہ آنٹی کی کال کے بعد اسے وہاں جانا تھا سو میں اوبر سے آ گیا۔ وہ زینے سے اٹھ گئی جہاں سے گزر کے اسے اندر جانا تھا۔ وہ اندر جانے کی بجائے پورچ میں ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنا تنا چہرہ درست کرنے اندر چلی گئی، کچھ دیر بعد واپس آئی تو ساتھ اس کے لیے پانی کا گلاس تھا۔ آپ کچھ لیں گے، کافی یا کولڈ ڈرنک؟ اس نے شکریہ کے ساتھ گلاس تھاما اور ندیم نے پوچھا۔ 4:30 بجے کا وقت تھا، لہٰذا اس کی پیشکش اسی مناسبت سے تھی۔ آپ مجھے کبھی بھولنے نہیں دیتی کہ میں مہمان ہوں۔ میں اچھا میزبان بننے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن آپ کا یہ شکوہ ثابت کرتا ہے کہ میں نہیں اچھی میزبان۔ اس نے بھی کرسی سنبھال لی کہ یہ موقع تھا۔ نہیں، آپ بہت اچھی میزبان ہیں۔ اس نے خالی گلاس تپائی پر رکھا۔ آپ کے یہاں بھی پھپھو ہیں؟ اس اچانک اور نرالے سوال پر متعجب ہوا۔ ہاں، میرا مطلب ہے وہ بھی۔ اس نے ہاتھ سے اندرونی دروازے کی سمت اشارہ کیا۔ یہاں کی طرح ہیں؟ اس کی بات مبہم تھی تاہم وہ مفہوم سمجھ گیا۔ پھپھو شادی کے 10 سال بعد بیوہ ہو گئی تھی، ان کے بچے بھی نہیں تھے، تب سے ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ اس نے بس سر ہلایا۔ اتنے سوال جاگے تھے اندر مگر وہ شش و پنج میں تھی کہ پوچھے یا نہ پوچھے۔ پھپھو سے ہم سب بہت کلوز ہیں، اس نے کہنا شروع کیا اور اس کے اعصاب تن گئے، اسپیشلی میری مما۔ ندیم کے چہرے کی حیرانی قابل دید تھی۔ دادی اور پھپھو میں اکثر اختلافات رہتے ہیں کہ وہ اولڈ اسکول ساس ہیں۔ ان کے نزدیک بہوؤں کو لگام ڈال کے رکھنا ضروری ہے۔ وہ آنٹی یعنی بڑی امی اور مما کے لیے اب تک روایتی ساس ہیں اور پھپھو اپنی بھابھیوں کے سب سے بڑی سپورٹر۔ مما پھپھو سے چھوٹی ہیں مگر ان میں بہت دوستی ہے، ایک دوسرے کے بنا وہ کچھ نہیں کرتی۔ شاپنگ، آؤٹنگ، گوسپنگ، دعوتوں کا اہتمام، ہم بچوں کی کلاس، سب وہ ایک ساتھ لیتی ہیں۔ صفی مسکرا رہا تھا اور وہ مشکوک سی اسے سن رہی تھی، مانو اس کا اگلا جملہ ہوگا میں مذاق کر رہا تھا۔ آپ کی کتنی پھپھو ہیں؟ وہ چپ ہوا تو اس نے پوچھا۔ 2 ہیں۔ نجمہ پھپھو چھوٹی ہیں، وہ سعودیہ میں ہوتی ہیں۔ وہ سر ہلا کے چپ رہی۔ آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ آخر اس نے پوچھ لیا۔ نہیں تو؟ اس نے پھر سنبھل کے مصنوعی تاثر کے ساتھ مسکرانا چاہا۔ صفی نے سر کی جنبش سے کم آن کہا اور ڈھیلی پڑ گئی۔ ہمارے یہاں اس کے اپوزٹ ہے، اس لیے وہ کچھ بلکہ کافی کچھ سن اور دیکھ ہی رہا تھا تو گھر کی بات گھر میں والا اصول اپنانا بیکار تھا، اس لیے پھپھو کے ساتھ کوئی بھی پازیٹیو بات مجھے ہضم نہیں ہوتی۔ ایک شخص کی وجہ سے سب کو ویسا ہی نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ ہر پھپھو ایک الگ شخصیت ہے، ایک مختلف مزاج۔ ایک انڈیویژول غلط یا برا ہو سکتا ہے مگر کوئی رشتہ ہمیشہ برا نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں، مجھے تو اس رشتے، اس لفظ پھپھو سے ہی چڑ ہے۔ آپ بھی تو بنیں گی عاطر کی بچوں کی پھپھو۔ وہ مسکرایا۔ جیسے میری اور بھائی کی ایکویشن ہے، لگتا ہے میں بھی بری پھپھو ہی بنوں گی۔ ارے وہ کیسے؟ یہ رشتہ عاطر سے تھوڑی نہ ہوگا، اس کے بچوں سے ہوگا۔ اس نے یاد دلایا۔ میں تو ان سے ان کے باپ کی برائیاں ہی کرتی رہوں گی، ان سے کہوں گی وہی کرو اس کے ساتھ جو اس نے اپنے والدین کے ساتھ کیا۔ وہ دانت پیس کر بول رہی تھی۔ لگتی تو نہیں کہ آپ ایسا گرج رکھنے والی ہیں۔ اس وقت غصہ ہوں شاید اس لیے۔ وہ سنبھل گئی۔ یہ سائیکل شاید یوں ہی چلتی ہے، صفی نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کو اسے بریک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ بہت کچھ پوچھنا اور کہنا چاہتا تھا مگر اس قدر ذاتی باتیں کریدنا بھی مناسب محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے یہ بھی بتانا چاہتا تھا کہ یہاں آنے سے پہلے اس کے فون میں اس کی تصویر تھی اور کیوں تھی۔ آپ سارا آپ ہی کے بارے میں جانتی ہیں؟ اچانک اس نے پوچھا۔ اسے یکا یک یہ اپنی زندگی کی سب سے اہم بات لگنے لگی تھی۔ جی، اس نے کہہ تو دیا مگر ساتھ وہ سارا کے متعلق سوچ بھی رہی تھی کہ وہ صفی کی بڑی بہن ہے اور
وہ بھی پچھلے 2 سالوں سے ہمارے ساتھ ہیں۔ صفی بغور اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا رد عمل دیتی ہے۔ مجھے سارا آپی کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں پتا۔ وہ متحیر اور الجھی تھی۔ 2 سال قبل انہوں نے خلا لیا تھا۔ صفی کی نگاہوں کا مرکز بدلا نہیں تھا۔ ندین فوراً کچھ کہہ نہ سکی۔ اوہ، ہلکی سی آواز بھی بہت دیر بعد نکلی۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ بھی وحیدہ پھپھو جیسی ہو جائیں گی؟ وہ تھم گئی۔ صفی اس کے اندازے سے زیادہ جانتا اور سمجھتا تھا۔ میں کسی اور کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتی، مگر آنیسٹلی ٹوٹی شادی یا کسی ایسی وجہ کے بعد گھر رہ رہی پھپھو سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ جتنا میں سارا آپی کو جانتا ہوں اور خود کو سمجھتا ہوں، یقین سے کہہ سکتا ہوں ہمارے یہاں ایسی سچویشن نہیں ہوگی۔ وہ اس کے آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ سانس روکے سن رہ گئی کہ آیا وہ اس بات کا مقصد ٹھیک ٹھیک سمجھی ہے یا غلط فہمی کا شکار ہوئی ہے۔ میڈم، پیچھے سے مالی نے آواز لگائی تو وہ کھڑی ہو کر ادھر متوجہ ہو گئی۔ سب کام ہو گیا ہے۔ اس نے فون میں نوٹس کھولی اور ایک ایک کام پڑھ کے مالی کو دیکھنے لگی۔ وہ ہر کام پر سر ہلاتا ہو گیا، کہتا، ٹھیک ہے جائیں آپ۔ کام کی فہرست ختم ہوتے ہی اس نے اجازت دے دی۔ وہ اپنا سامان سمیٹ کر چلا گیا۔ اس نے کہا، سب ہو گیا اور آپ نے مان لیا؟ اس کے جانے کے بعد وہ پلٹی ہی تھی کہ صفی نے ذرا دیر پہلے والا بوجھل پن دور کرنے کے لیے پوچھا۔ ہاں، وہ خجل ہوئی۔ سب کر ہی لیا ہوگا، اور اگر کام میں چوری کی ہو تو؟ ایسا تو نہ کہیں، وہ کرا ہی۔ ممی مجھ سے کروائیں گی۔ وہ پلٹ کے لان کو دیکھنے لگی۔ آیا واقعی کچھ رہ تو نہیں گیا؟ وہ ایک بار پھر نوٹس میں درج کام دیکھ کے نئے سرے سے جائزہ لینے لگی۔ صفی بغور اسے دیکھ رہا تھا، مگر ذہن کہیں اور الجھا تھا، یہاں تک کہ کچھ دیر میں خالدہ اور پرویز احمد آ گئے۔ خالدہ پوری کوشش کر رہی تھی اپنے جذبات اور غصہ قابو میں رکھے۔ ان کی کوشش تھی سب کے درمیان بیٹھ کے شادی کی تیاریوں اور منصوبہ بندی میں شامل ہوں، مگر حقیقتاً یہ ان کے ضبط کا امتحان تھا۔ نازش اور عاطر کا برسوں سے اپنایا رویہ اور عادتیں پختہ ہو گئی تھیں۔ اسکول کالج کے دنوں سے ان دونوں کی ہر جائز ناجائز، مناسب نامناسب ساری خواہشیں پھپھو پوری کرتی آ رہی تھیں۔ وہ پہلے پہل والدین کے پاس آتے تھے، جو فرمائش خواہش مناسب لگتی وہ مان جاتے، تو نہ لگتی تو منع کر دیتے، لیکن ادھر ایسا نہیں تھا۔ منہ سے نکلی بات، چاہے وہ مہنگا موبائل ہو، لڑکی کے لیے انہیں موزوں نہ لگنے والا کالج ٹرپ، یا دوست کے لیے از حد مہنگا تحفہ، پھپھو کی جیب حاضر رہتی۔ اس کے بعد اگر اعتراض کرتے تو دادی اسے پھپھو کی مخالفت کا وہ جذباتی ایشو بناتی کہ وہ دونوں چپ ہو جاتے۔ کبھی بے ضرر سمجھ کر درگزر کر دی جانے والی معمولی باتیں اب اپنا بڑا اور خطرناک نتیجہ دکھا رہی تھیں۔ اب وہ سب کے لیے ایک ایسی ماں تھی جس نے بچوں کو وہ محبت اور توجہ نہیں دی تھی جو بچوں کو ماں سے قریب کرتی۔ اب تو یہ حقیقت سب کی زبان زد عام تھی کہ بچوں کو جہاں پیار اور توجہ ملی وہ وہیں کے ہو گئے۔ کوئی یہ نہیں سوچتا تھا کہ بچوں کو محض پیار اور توجہ نہیں دی جاتی، کچھ اصول، سختیاں، پابندیاں بھی تربیت کا حصہ اور والدین کے فرائض میں شامل ہوتی ہیں۔ دادی اور پھپھو کو دیکھ کے وہ واپس جانے لگی تھی کہ وحیدہ کی بات پر رک گئی۔ ارے اماں، اگر میں نہ ہوتی تو عاطر کی کبھی حمیرہ سے شادی نہ ہوتی، میرا بچہ زندگی بھر کا روگ لگا لیتا۔ پھپھو، وہ باہر سے ہی مخاطب کرتی اندر آئی، آپ کو یہ غلط فہمی کیوں ہے؟ تمہاری ممی نے منگنی سے منع نہیں کیا تھا؟ انہوں نے تڑق کے سوال داغا۔ ممی منگنی سے انکار اسی وجہ سے کر رہی تھی کہ بھائی ماسٹرز کے لیے باہر جانا چاہتے تھے، شادی ان کی پڑھائی کے بعد کہہ رہی تھی۔ منگنی زیادہ دنوں تک رکھنا مسائل کو جنم دیتا ہے، اس لیے ان کا کہنا تھا شادی کا وقت آنے پر حمیرہ کے گھر والوں سے سیدھا شادی کی بات کر لیں گے، بجائے ممی کا ساتھ دینے کے۔ آپ نے عاطر بھائی کی خواہش پوری کر دی، نتیجہ کیا نکلا؟ فورن ٹرپ اور ماسٹر رہ گیا۔ وہ اب پہلی جاب پکڑ کے شادی کر رہے ہیں، جبکہ کیریئر کی شروعات میں تجربے کرنا، جاب سوئچ کرنا کیریئر میں آگے ہیلپ کرتا ہے۔ یہ بھائی کا ہی فرمان تھا، مگر اب سسرال کی طرف سے پریشر ہے، منگنی کو اتنا وقت ہو گیا ہے، ہمارے خاندان میں اتنی دیر تک منگنی نہیں رکھتے، وغیرہ وغیرہ، تو وہ بھی سب بھول گئے۔ اس کی عمر ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو ماں باپ کا فرض ہے شادی کر دیں۔ وحیدہ نے تعجب سے کہا، آپ کو چاہیے تھا کہ بھائی کو ان کا کہا یاد دلاتی، حمیرہ کے گھر والوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی، کسی طرح قائل کرتی کہ سال بھر تو رک جائیں۔ اب بھی ممی پاپا کا خیال ہے وہ جذباتی اور فائنینشل طور پر شادی کے لیے تیار نہیں ہیں، مگر حمیرہ کی فیملی کے دباؤ میں کر رہے ہیں، اور یہ آپ کی سپورٹ کے بنا یہ ممکن نہیں تھا۔ تو اس میں غلط کیا ہے؟ انہوں نے فخر سے کہا، غلط یہ ہے کہ آپ عاطر کے ماں باپ کے خلاف گئیں، صحیح طریقہ یہ تھا آپ جا کے ممی پاپا کو قائل کرنے کی کوشش کرتی، وہ نہ مانتے تو پھر ان کا موقف بھائی کو سمجھانے کی کوشش کرتی، نہ کہ ان کے پیچھے جا کے بھائی کی ہاں میں ملاتی اور حمیرہ کے گھر جا کے انہیں یقین دلاتی کہ وہی ہوگا جو وہ چاہ رہے ہیں۔ اس طرح آپ نے سمجھانے میں ان کا مقام ہی گرا دیا۔ وحیدہ نے تنفر سے ہاتھ لہرا کے اس کی بات اڑائی۔ وحیدہ، کیوں کسی کو قائل کریں؟ اس کا بھی حق ہے، اس کی محبت کم نہیں ہے۔ دادی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے اٹھ کے دو رکھ دیں۔ وحیدہ اس لیے قائل کریں کہ وہ عاطر کے ماں باپ ہیں۔ پھپھو کا حق والدین کے بعد آتا ہے، اور محبت کا مطلب یہ نہیں کہ اپنا اور دوسروں کا مقام اور بھول جائے۔ چین آف کمانڈ بھی کوئی چیز ہے اور بہت ضروری بھی۔ دیکھ رہی ہیں اماں اس کی زبان؟ انہوں نے ماں کو دیکھ کر دہائی دی، مگر وہ رکی نہیں۔ بھائی اس فیور کے بعد ممی سے مزید متنفر، دور
اور آپ کے مزید مرید ہوئے ہی ساتھ سب سے برا یہ ہوا کہ بھابھی کی فیملی نے بھائی کی زندگی اور اس گھر میں آپ کی اہمیت جان کے ممی کو سائڈ لائن کر دیا۔ ان کا بھی ایک ہی بیٹا کہ ان کے ارمان خواب سمجھانے میں عزت روب اور ٹاٹ والا حق آپ نے چھین لیا۔ اب یہ مت کہیے گا کہ یہ سب آپ نے نہیں کیا، نہ آپ یہ چاہتی تھیں۔ یہ اس وقت درست ہوتا جب آپ ہر اس موقع پیچھے ہو کر ممی کو آگے کرتیں، جس میں ماں کو نمایاں ہونا چاہیے، کیونکہ عاطر کی ماں وہ ہیں، یہ ان کا حق ہے، لیکن آپ تو انہیں دونوں ہاتھوں سے پیچھے کر کے سب سے آگے کھڑی رہنا پسند کرتی ہیں۔ آپ کو خوشی کتنی اچھی پھوپھو ہیں سے نہیں ہوتی، بلکہ ماں سے بڑھ کے ماں جیسی پھوپھو سن کے ہوتی ہے، اور آپ کا یہ لالچ میری ماں سے اس کا حق چھین کے پورا ہوتا ہے، یہ ہرگز معمولی بات نہیں ہے۔ کتنی زبان دراز ہے یہ لڑکی، دادی مارے غصے کے کانپ رہی تھی۔ ارے وہ کوئی دشمن نہیں ہے، اپنی ساری زندگی قربان کر دی، جن کے پیچھے انہی سے تانے سننا رہ گیا تھا، یہی سکھایا تمہاری ماں نے تمہیں، اسے برداشت ہی نہیں تھی کبھی میری بیٹی، کانٹے کی طرح کھٹکتی ہی رہی۔ ان کا جلال آسمان چھو رہا تھا۔ دادی قربانی ممی نے دی ہے، پھوپھو نے نہیں، یہ زندگی ان کا انتخاب تھی، انہیں اس کے نتائج اور اثرات کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے تھا، مگر اس کی سزا ممی کو ملی ہے، وہ بھگت رہی ہے ان کے فیصلے کے نتائج۔ وحیدہ روتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ عقب سے پرویز احمد کی آواز آئی۔ دیکھ لو اس کی گز بھر لمبی زبان، کسی کا لحاظ نہیں ہے، دادی پھوپھو پر الزام لگا رہی ہے، یہ صلہ ہے اس کی قربانی اور محبت کا۔ کیا نہیں کیا وحیدہ نے بچوں کے لیے، اور آج یہ کہہ رہی ہے اس کا کوئی حق نہیں عاطر پر۔ دادی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں۔ نادین وہ غصے سے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ میری بات انہیں سمجھ نہیں آتی، آپ ہی سمجھا دیں کہ ممی اور آپ بھی بھائی کے خیر خواہ ہیں، دشمن نہیں، اور بچوں پر والدین سے زیادہ حق کسی کا نہیں ہوتا۔ وہ بات ختم کر کے رکی نہیں اور کمرے سے نکل گئی۔ اسے پرواہ نہیں تھی پیچھے کیا ہوتا ہے، ان دونوں کے بعد اسے غصہ اپنے پاپا پر ہی تھا، پھر عاطر اور نازش پر۔ رات جب وہ پورچ کے زینے پر بیٹھی تھی، تب پیچھے سے آ کے عاطر اور نازش اس کے سامنے کھڑے تھے۔ تم سکون سے یہ شادی ہونے دو گی؟ عاطر کا تیکھا لہجہ اسے بھی آگ لگا گیا۔ آپ اتنے اندھے ہیں یا بیوقوف؟ تمیز مت بھولو نادین، ہم بڑے ہیں تم سے، نازش نے یاد دلایا۔ یہ طریقہ ہے بڑے بہن بھائیوں سے بات کرنے کا، جنہیں پیرنٹس سے بیہیو کرنے کا سلیقہ نہیں، وہ مجھے تو طریقے نہ ہی سکھائیں۔ وہ آج واقعی بدتمیزی پر اتر آئی تھی۔ انہیں کوئی مسئلہ نہیں، تمہیں پرابلم ہے، پھوپھو تم سے ویسی محبت نہیں کرتی، اس لیے تم یہ سب کر رہی ہو۔ وہ بے اختیار ہی زور سے ہنس دی۔ پھوپھو مجھ سے محبت نہیں کرتی، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے، میں کم سے کم اس وجہ سے اپنے ماں باپ کو ہی اپنے ماں باپ سمجھتی ہوں، مجھ سے آخرت میں پہلا سوال ماں باپ کا ہوگا، پھوپھو کا نہیں، جو آپ بھول گئے ہیں۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے ہم ممی پاپا سے محبت نہیں کرتے؟ عاطر ضبط کر رہا تھا۔ محبت کی تو میں نے بات ہی نہیں کی، میں مقام رتبہ حق اور عزت کہہ رہی ہوں۔ آپ کو جتنی محبت کرنی ہے پھوپھو سے کریں، لیکن یاد رکھیں وہ پھوپھو ہیں اور آپ کے ماں باپ زندہ ہیں۔ اور وہ وہاں سے اٹھ کے اندر آ گئی، اپنے کمرے میں جانے کے بجائے لاؤنج کی طرف آئی۔ ایک تو رات دیر تک جاگنے کی عادت بڑی بری تھی، سب جلدی سونے کے عادی تھی، اور اسے امتحانوں کی تیاری کرتے ہوئے پھر امتحانوں کے درمیان بھی جاگ کر پڑھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ اب بھی نیند کو وہی معمول تھا، پتہ نہیں رزلٹ کب آئے گا۔ اب اسے اس ماحول سے فرار کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ٹی وی پر کچھ دیکھتے ہوئے دل بہلانے کے مقصد سے آئی تھی، مگر صوفے پر کتاب میں گم صفی کو دیکھ کر رک گئی۔ دبے پیر پلٹنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ صفی نے دیکھ لیا۔ آپ کو بھی نیند نہیں آ رہی؟ مجھے 12 بجے کے بعد ہی نیند آتی ہے۔ وہ اندر آ گئی۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ دائیں جانے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ صفی نے کتاب بند کر کے سر وقت سامنے کیا۔ دی لیٹ دیم تھیوری کتاب کا نام تھا۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ اسے ذہن بٹانا تھا۔ اس میں لکھا ہے کہ دوسرے جو کرتے ہیں وہ انہیں کرنے دیا جائے، ہم دوسروں کی سوچ اور ایکشن کنٹرول نہیں کر سکتے، لہٰذا اس پر وقت اور انرجی برباد کرنے کے بجائے ہم صرف اپنے بارے میں سوچیں۔ بکواس! اس کا رد عمل بڑا بے ساختہ تھا۔ صفی نے حیرت سے ابرو اونچے کیے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کم سے کم ہم اپنی کوشش تو کریں نا۔ اس نے بکواس کی وضاحت پیش کی۔ ایک پہلو اس اصول کا یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی پر اپنا کنٹرول رکھیں، دوسروں کو ہمیں خوش یا دکھی کرنے کا اختیار نہ سونپیں۔ صفی نے جو پیر پر پیر چڑھائے بیٹھا تھا کتاب زانوں پر رکھ لی۔ ویسے یہاں، اس نے اپنی پیشانی کی سمت انگلی اٹھائی، اسکرین اب بھی روشن ہے۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہی اس کی پیشانی کے بل غائب ہو گئے۔ شاید اس کتاب میں یہی سمجھایا گیا ہے کہ دوسروں کے ہاتھوں اپنی زندگی کی خوشیوں اور اداسی کا کنٹرول نہ دیا جائے۔ اس نے اتنا سنجیدہ اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر ہمیشہ جو خوش طبع اور زندہ دل ہونے کا احساس ہوتا تھا، وہ اس وقت اسے تلاش کرنا پڑ رہا تھا۔ میں شاید یہ کتاب پڑھ کے اس کا فلسفہ سمجھ سکوں، مگر ابھی تو یہ 2 جملے مجھے بکواس ہی لگ رہے ہیں۔ وہ بھی سنجیدہ تھی۔ آپ ناراض نہ ہوں تو کچھ پرسنل بات پوچھوں؟ اس نے اجازت طلب کی۔ نادین نے سر کے اجازت دی۔ میرا مشاہدہ ہے کہ آپ گھر میں پھوپھو سے بہت خفا رہتی ہیں۔ وہ رک گیا تھا۔ اس نے اقرار کیا۔
پھپھو تو بہت پیاری ہوتی ہیں، بے انتہا مشفقت اور اس ناراضگی کی وجہ وہ اپنی پھپھو کے تجربے کی روشنی میں کہہ رہا تھا۔ اگر اس نے پہلے اس کی مما اور پھپھو کی لو سٹوری نہ سنی ہوتی تو تیش میں کھڑی ہو کے اپنی تقریر شروع کر چکی ہوتی۔ آپ نے کہا تھا نا کہ ہر شخصیت منفرد ہوتی ہے، بس وہی بات ہے۔ اس نے گویا اپنی طرف سے بات ختم کی تھی، مگر صفی کا انداز مزید تفصیل سننے کا منتظر تھا۔ حالانکہ میں نے اپنے لیے پھپھو کی محبت دیکھی نہ محسوس کی، پھر بھی مان لیا کہ وہ واقعی اپنے بھتیجے بھتیجی سے بے پناہ پیار کرتی ہیں، تو کیا اس وجہ سے انہیں کھلی چھوٹ حاصل ہے کہ وہ باقی رشتوں اور محبتوں کو انڈرمائن کریں؟ ہر رشتہ اپنے دائرے میں ہی خوبصورت لگتا ہے، جب وہ وہاں سے نکل کے دوسروں کے دائرے اختیار اور استحقاق میں مداخلت کرے تو وہ مصیبت ہے۔ مجھے سب کچھ تو پتہ نہیں، لیکن ہو سکتا ہے نا انہیں احساس ہی نہ ہو کہ ان کے بچوں کے لیے فیلنگ سے کچھ غلط ہو رہا ہو۔ آپ کو جو ان سے شکایتیں ہیں وہ سب ان نتائج سے انجان ہی ہوں۔ واہ، نادین کا لہجہ تلخ ترین تھا۔ کوئی معمولی سا بھی ایسا کام محبت اور فکر کا وہ مظاہرہ جو بچے اور والدین میں فاصلہ پیدا کرے، درار ڈالے، انہیں ایک دوسرے سے دور کر دے، کسی حال میں جسٹیفائی نہیں ہو سکتا، اور اسے نادانی بے خبری کہہ کر معمولی سمجھنا تو جرم ہونا چاہیے۔ اس قدر سخت اور تلخ لہجے پر صفی حیران تھا۔ یہ ہرگز معمولی بات نہیں ہے۔ والدین کا دکھ، اذیت، لوگوں کے قیاس، ان کی نظریں تو الگ رکھیں، اس سے ان بچوں کا کیا بھلا ہوتا ہے؟ جن بچوں کے والدین سے تعلقات صحت مند نہ ہوں، ان کی شخصیت میں گرہیں پڑ جاتی ہیں، خلا رہ جاتا ہے، اور یہ سب ہوتا ہے کیونکہ کسی کو اپنی محبت ثابت کرنی ہے، اپنی تنہا زندگی میں رنگ بھرنے ہیں، اپنی محرومیوں کا ازالہ کرنا ہے، اپنی انا اور جذبوں کی تسکین کے لیے خود کو والدین سے زیادہ مخلص اور والدین کو غلط ثابت کرنا ہے۔ ضروری نہیں یہ ہر جگہ پھپھو ہی کریں۔ میں نے اپنی فرینڈ کے یہاں یہ رویہ اس کے دادا دادی کا دیکھا ہے۔ ہمارے یہاں دادی پھپھو کو سپورٹ کرتی ہیں، میری دوست کے یہاں پھپھوئیں دادا دادی کی سپورٹر ہیں، کہیں تایا چاچا بھی ہو سکتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ تمام رشتے ضرورت پڑنے پر بچے اور والدین کے درمیان پل بنے، مگر یہ اکثر موقع ملتے ہی تلوار بن جاتے ہیں، اس پل کو کاٹنے والی تلوار۔ میں آپ کی بات، مشاہدے اور تجربے کو غلط نہیں کہہ رہا، مگر ہمارے یہاں پھپھو بہت خوبصورت اور صحت مند رشتہ ہے سب کے لیے۔ سارا آپی نے بھی یہی دیکھا ہے۔ انشاء اللہ وہ ایک دن گھر سے خوشی خوشی رخصت ہو کے خوش باش رہیں گی، مگر خدا نخواستہ حالات اس سے مختلف رخ اختیار کر گئے تو بھی میں انہیں مینیپولیٹو یا اپنی فیلنگز اور اطمینان کے لیے سیلفش ہوتے نہیں دیکھتا۔ وہ اس کے آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ جیسے اس بیان کی تہہ تک پہنچی اور ایک دم کھڑی ہو گئی۔ سوری، مجھے جانا چاہیے ورنہ میں اس موضوع پر ساری رات بول سکتی ہوں۔ وہ آگے جانے لگی تھی کہ صفی اٹھ کے سامنے آیا۔ سوری، وہ فضا میں دونوں ہاتھ اٹھا کے دور ہوا۔ وہ اس تیزی سے اسے روکنے اٹھا تھا کہ درمیان میں ذرا سا فاصلہ تھا، اگر وہ فوراً نہ رکتی تو دونوں ٹکرا گئے ہوتے۔ مجھے بھی آپ کو ساری رات سننے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ یکایک ماحول بدل گیا۔ پہلی بار ہوا کہ اس موضوع پر بری ہوتے ہوئے بھی پل بھر میں وہ سب دماغ سے اڑ گیا۔ صفی کی گمبھیر سی آواز، سامنے اس کی موجودگی، کمرے کی خاموشی اور اپنے کانوں میں پڑ رہی دل کی دھمک کے علاوہ جیسے دنیا میں اور کچھ نہیں بچا تھا۔ ہال کی لائٹ کس نے آن چھوڑ دی؟ دور سے پھپھو کی آواز آئی جو شاید اپنے کمرے سے باورچی خانے میں جا رہی تھیں۔ وہ تیر کی طرح راہداری میں ان کے آنے سے پہلے اپنے کمرے کی طرف دوڑ گئی۔ ارے تم سوئے نہیں؟ وحیدہ اسے دیکھ کر چونکی۔ پڑھ رہا تھا، اس نے صوفے سے کتاب اٹھائی۔ اب جا رہا ہوں سونے، شب بخیر۔ وہ ان کے قریب سے گزر کر ہال سے نکل گیا۔ شادی کی تیاریاں زور پکڑتی گئیں اور وہ صفی سے محتاط ہوتی گئی کہ اس کی نگاہیں تھیں تو اپنا دل بھی بے ایمانی پر اتر آیا تھا۔ سارا الزام انہیں نہیں دیا جا سکتا تھا۔ شادی سے پہلے پہل اس کا ڈینٹل، ہاسپٹل اور کالج والا کام ختم ہو گیا تھا۔ سب کا اصرار تھا کہ وہ چند دن رک کے شادی کے بعد ہی جائیں، مگر اس کا کہنا تھا وہ سب کے ساتھ شادی میں شرکت کے لیے آ جائے گا، مگر ابھی رکنا مشکل ہے۔ ہال میں صوفے اور فرش پر بچھے قالین پر زرق برق اور خوشنما رنگوں کے کپڑے ہی کپڑے بکھرے تھے۔ اسے خاص کمرے سے بلایا گیا تھا تاکہ وہ اپنے لیے جوڑے منتخب کر لیں۔ اس کا دل اس قدر اچاٹ تھا کہ اس نے بازار سے اپنی پسند کے کپڑے خریدنے کا ارادہ بھی ترک کر دیا تھا۔ ان میں سے جو پسند ہے وہ رکھ لو، خالدہ اسے کھینچ کے لائی تھی۔ اس وقت وہاں دادی اور پھپھو بھی موجود تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، خالدہ نے دونوں کو مخاطب کیا۔ اس نے نہ بازار جانا ہے نہ آن لائن کچھ منگوانا ہے، اس لیے اسے پسند کر لینے دیں تاکہ اس کی ایک کی شاپنگ ختم ہو، باقی نازش اور حمیرہ کے لیے مزید لے آئیں گے۔ وہ سب تو روز ہی بازار جا رہی تھی سوائے اس کے، لہٰذا دونوں چپ رہیں۔ دادی، صفی ان سب کو دیکھ کے دروازے میں ہی رک گیا۔ آؤ بیٹا، رک کیوں گئے؟ انہوں نے دلار سے کہا۔ وہ جو کھڑی تھی بیٹھ کے جوڑے الٹ پلٹ کے دیکھنے لگی۔ دادی آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ وہ فون لیا آگے آیا۔ لاؤ دو۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا۔ صفی فون تھامے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ بیٹا۔ وحیدہ سے اس کا کھڑا رہنا برداشت نہیں ہوا، وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ ممی، نازش دروازے میں نمودار ہوئیں۔ زاہدہ آنٹی اور ان کی بہویں آئی ہیں، کسی کے کمرے میں بٹھاؤ، یہاں تو اتنا پھیلاوا ہے کہ جگہ ہی نہیں، خالدہ نے کہا۔ وحیدہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں ہال سے نکل گئیں۔ اس کے کپڑے ادھر ادھر کرنا جاری تھا۔
کیا تلاش کر رہی ہیں؟ صفی نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ وہ ڈریس جو میں اپنے لیے رکھ سکوں۔ دل ہی دل میں وہ دعا کر رہی تھی دادی کی بات جلد ختم ہو۔ اس کا رتی برابر دھیان بھی کپڑوں پر نہیں تھا، وہ بس ناٹک ہی کر رہی تھی کہ انہیں جانچ پرکھ رہی ہیں۔ اللہ اللہ کر کے دادی نے اللہ حافظ کہا۔ یہ کہاں چلی گئیں؟ بیٹی بہو کو نہ پا کر انہوں نے پوچھا۔ زائدہ آنٹی آئی ہیں، ادھر گئی ہیں۔ اچھا، وہ صوفے پر بیٹھی تھی، اٹھ گئی۔ اسے فون واپس تھمایا۔ میں تو اب بھی کہہ رہی ہوں رک جاؤ، شادی تک چند دنوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں شادی کے لیے آؤں گا ضرور، جیسا مناسب سمجھو۔ وہ بھی مہمانوں سے ملنے ہال سے چلی گئی۔ اسے لگا صفی چلا گیا ہوگا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا انابی دوپٹہ نیچے رکھا، تبھی اس کے سامنے پاؤڈر بلو دوپٹہ لہرایا۔ اس نے بائیں جانب گردن گھما کے اوپر دیکھا۔ صفی نے آنکھوں سے پاؤڈر بلو دوپٹے کی طرف اشارہ کیا اور دوپٹہ ہاتھوں سے چھوڑ دیا۔ وہ لہراتا اس کے آگے ڈھیر ہو گیا۔ صفی فون لیے واپس چلا گیا اور دادی نے شادی تک روکنا چاہتی تھی۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچا۔ پھر ہوا یوں کہ واردات قلب کی افراتفری میں اس کا گھر کے حالات پر کڑنا اور الجھنا کم ہو گیا۔ اس کے اندر وہ ہمت نہیں تھی کہ وہ صفی کی بات سن سکتی یا اس کی نگاہیں برداشت کرتی۔ کوئی مسلسل اسے کہے جا رہا تھا کہ صفی جانے سے پہلے اسے کچھ کہنا چاہتا ہے، وہ یوں چپ چاپ نہیں جائے گا۔ اسے اپنے جذبے اور احساس نہیں سنبھالے جا رہے تھے۔ ایسے میں وہ اس کی سن لیتی تو کہیں کی نہ رہتی۔ اپنے انہی خیالوں کی وجہ سے وہ صفی سے چپتی پھر رہی تھی۔ رات میں وہ آئس کریم کا پیالہ لیے چھت پر چلی آئی۔ عموماً وہ چھت پر نہیں آتی تھی، لیکن آج پورچ کے زینے پر نہ بیٹھنے کی وجہ تھی جو اسے ادھر لے آئی۔ وہ رات کھانے کی میز پر نہیں گئی تھی اور بہت ممکن تھا وہ اس وقت اسے زینے پر پکڑ ہی لیتا۔ آئس کریم ختم کر کے اس نے پیالہ دیوار پر رکھا اور آگے گرل کے پاس گلابی بوگن ویلیا کے قریب آن کھڑی ہوئی۔ اسے جلدی عاطر کی شادی میں سب کے ساتھ واپس آنا تھا، تو اب یوں چھپنے کا کیا فائدہ؟ جس بات کا دڑکا تھا وہ اس وقت بھی ہو سکتی تھی۔ وہ اپنی آنکھ مچولی والی بے تکی حرکت کو سوچ ہی رہی تھی کہ عقب سے آئی صفی کی آواز پر بری طرح چونکی۔ اگر مجھ سے بچنا ہی تھا تو گرل سے دور کھڑی ہوتی۔ صفی نے نیچے لان کی روشنی میں بنے اس کے سائے کی سمت اشارہ کیا۔ میں کیوں آپ سے بچوں گی؟ اس نے اعتماد سے اس کا موقف رد کیا۔ تم ہی بتاؤ کیوں بچ رہی ہو؟ وہ 2 قدم قریب آیا۔ اور تم نے ہی سارا اعتماد لوٹ لیا۔ میں بچ نہیں رہی، بس ایسے ہی دل کیا آج ٹیرس پر آنے کا۔ اس نے ہلکے سے شانے اچکا کے لاپرواہی کا اظہار کرنا چاہا۔ تمہاری خوشی کے لیے تمہارے جھوٹ کو سچ مان لیتا ہوں۔ وہ مسکرایا اور ایسے موقعوں پر وہ اس اعتماد سے مسکراتا اور دیکھتا تھا کہ اس کے بعد اپنی بات کے سچ ہونے کا اصرار اعتراف جرم محسوس ہوتا، سو وہ چپ رہی۔ آئس کریم ہو گئی ہے، اس لیے اب نیچے جا رہی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، تو اس نے وہاں سے ہٹ کے دیوار سے پیالہ اٹھایا اور زینے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ صفی نے بات کے درمیان ہی پکارا، نادین۔ اسے مڑ کے صفی کو دیکھنا چاہیے تھا، لیکن اس کے اسی وضع میں جمے قدم صورتحال معنی خیز کر گئے۔ وہ کوشش کے باوجود پلٹ نہ سکی۔ صفی اس کے سامنے آیا۔ میں وہی کہنے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا جس سے تم بھاگ رہی ہو۔ یہ اس کی خوبی تھی یا بس یہ اسی کے ساتھ ہوتا تھا کہ وہ اس کے فرار کے سارے راستے مسدود کر دیتا تھا؟ اس کا جملہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ اس کے لیے انکار، اقرار، تردید، نفی سب کچھ مشکل ہو جاتا۔ اب بھی اتنے سارے جوابات ہوتے ہوئے بھی وہ خاموش رہی، اور ستم تو یہ تھا کہ خاموشی بھی جواب ہی تھی۔ سچ کہنے سے پہلے ایک یقین دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کا رشتہ ان کی پھپھو اور ماں سے اتنا ہی خوبصورت ہوگا جتنا میری پھپھو کا مجھ سے اور مما سے ہے۔ وہ دانستہ اس سے متوجہ کرنے خاموش ہوا اور اس نے کوشش کی اسے نہ دیکھے، مگر صفی کی خواہش جیسے کوئی مقناطیس تھی کہ وہ سر اٹھا کے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر یک بیک متانت، مصاحبت، الفت اور مسرت بکھری تھی۔ میں نے انکل آنٹی سے کہنا ہے کہ آپ درمیان والی کو چھوڑ کے لاسٹ والی کی شادی پہلے کر دیں۔ اسے لگا سینے میں بے تحاشا دھڑکتا دل بے ہوش ہونے سے قبل لہرا رہا ہے۔ یہاں آنے سے پہلے مجھے پھپھو اور مما نے تمہاری تصویر واٹس ایپ کی تھی کہ وہاں جا رہے ہو تو ایک ساتھ 2 کام کر لینا۔ سارا سفر میں تمہاری تصویر دیکھ کے سوچتا رہا کہ کیا ہوگا تم میں ایسا جو مجھے تمہاری طرف کھینچ سکے، یا مجھے تم میں کیا چاہیے جس کی وجہ سے میں تصویر ہمیشہ کے لیے سیو کر لوں یا فوراً ڈیلیٹ کر دوں۔ وہ پھر رک گیا اور نادین کا دل دوڑنے لگا۔ وہ کیا تھا پتہ نہیں، مگر پہلی ملاقات میں کوئی کشش تھی جو میں نے اسی پل سوچ لیا تھا تصویر ڈیلیٹ نہیں کرنی۔ اس کی آواز عام دنوں سے مختلف تھی، یا اس کے کان اس کے لیے سمجھنا مشکل تھا۔ کیا تمہیں قبول ہوگا اگر میرے ساتھ رہتے ہوئے کبھی کیک ڈیکوریشن والی ویڈیوز دیکھنے کی نوبت نہ آئے؟ وہ اس کے ساتھ سیدھی سیل بات کم ہی کرتا تھا۔ میں گھر میں سب کو تصویر فارورڈ کروں اس سے پہلے تمہارا جواب چاہیے۔ مطلب آج جواب سے خلاصی نہیں تھی۔ آپ کیسے سرجن اور ڈینٹسٹ ہیں یہ تو نہیں پتا، لیکن دنیا کے سب سے ان رومانٹک پروپوزل کا ریکارڈ آپ کے نام ہوا۔ اس نے اپنا جوش اور دھڑکتا دل سنبھال کے فقرہ مکمل کیا۔ میں ہمتاً گوش ہوں کہ رومانٹک پروپوزل کیسے ہوتا ہے؟ مطلب آپ کو جواب سے زیادہ ابھی بھی پروپوزل کی فکر ہے؟ اس نے پیالی کے کناروں پر حرکت کر رہی اپنی انگلی کو دیکھتے ہوئے کہا۔
مجھے تمہاری رومانٹک پروپوزل والی چھوٹی سی خواہش کی فکر ہے۔ اس کی آواز اور گمبھیر ہوئی۔ اب یہ ریکارڈ بن ہی گیا تو رہنے دیں۔ اس نے لمحہ بھر کو نظر اٹھا کے اسے دیکھا اور اگلے پل زینے کی طرف دوڑ لگا دی۔ خیر اب یہ ایسا بھی ان رومانٹک نہیں تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد صفی نے خوش دلی سے ہنستے ہوئے خود کو مبارکباد دی۔ مجھے تو کبھی شک بھی نہیں ہوا کہ خالہ کے یہاں یہ سب چل رہا ہے۔ صفی چپ ہوا تو پھپھو نے حیرت سے کہا، 2-4 دن کے مہمان کب کسی گھر کی اصلیت جان سکتے ہیں؟ اس کی ماما کی بات پر انہوں نے فوراً تائید کی۔ صحیح کہہ رہی ہو۔ پھر کسی خیال کے تحت اسے دیکھا۔ اور تم نے کیا فیصلہ کیا؟ فیصلہ کر لیا تبھی تو الف لیلہ سنائی ہے۔ اچھی طرح سوچ لو۔ جب انہوں نے جانے سے پہلے نادین کی تصویر دکھا کے کہا تھا کہ ہمیں یہ پسند ہے اور تمہیں بھی اچھی لگی تو بات آگے بڑھائیں گے، تب وہاں کی اس مساوات کا انہیں علم کہاں تھا؟ پیاری، پڑھی لکھی، اپنے آپ میں گم کام سے کام رکھنے والی مگر بادب بڑوں کا احترام کرنے والی اور خوش مزاج نادین انہیں نازش کے مقابلے زیادہ پسند آئی تھی۔ یہ صفی کی دادی کی خواہش تھی کہ اس گھر میں اس کا رشتہ ہو۔ فیصلہ کرنے کے بعد آپ سوچنے کہہ رہی ہیں؟ وہ ہنسا۔ جب تمہیں نادین کی تصویر دکھائی تھی تو وحیدہ کا رویہ اور اس گھر کے ماحول کا علم نہیں تھا۔ اس سب کا اثر نادین کی شخصیت اور سوچ پر بھی پڑا ہوگا۔ نادین حساس ہے، غلط کو غلط کہنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ اسے اتنی کم عمری میں بھی رشتوں کی پیچیدگیاں اور ان کی حدود و حقوق کی خاصی سمجھ ہے۔ محبت میں ڈوبا ان کا لاڈلا اب بھی ان کا مطلب نہیں سمجھ رہا تھا۔ یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ تبھی سارا نے دروازے سے جھانک کر پوچھا اور پھر اندر داخل ہوئی۔ نند بھاوج نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر صفی کو جو سارا کو بڑی خوش دلی سے نادین کی بابت بتا رہا تھا۔ اسے خالدہ نے بہت سمجھایا کہ وہ بھائی کی شادی کے مزے لے، زندگی میں یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا، مگر وہ بس کرتی رہی۔ اسے زیادہ غصہ یہ آ رہا تھا کہ ان کے اندرونی چپکلش کا پورا فائدہ حمیرہ کے گھر والے اٹھا رہے تھے۔ پہلی بار کچھ موقعوں پر پھپھو اسے بیوقوف لگی، جو عاطر کو خوش رکھنے اس کی سسرال کی گڈ بک میں آنے کے فراق میں اس رویے کی وجہ سے مستقبل کے لیے کھڑی ہونے والی پریشانیاں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ بڑی چھوٹی ہر بات ان کی مرضی اور سہولت کے مطابق ہو رہی تھی کہ وہ عاطر کے منہ سے نکلے الفاظ ہوتے تھے۔ خالدہ نے سمجھوتا کر لیا تھا۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ دنیا کے ڈر سے لوگوں دکھانے کے لیے کتنے کام رنجشیں دل میں اور مسکراہٹ چہرے پر سجا کے انجام پاتے ہیں۔ اگر دنیا اور لوگوں کا ڈر نہ ہو تو بس فساد ہی ہوتا رہے۔ صفی کے یہاں سے سب پہنچ گئے تھے سوائے صفی اور اس کے والد کے، جو بوجہ عین ولیمے والے دن آنے والے تھے۔ اس نے بھی بارات والے دن کا جوڑا ولیمے والے دن سے بدل لیا تھا۔ شادی میں اس کی دلچسپی مہمانوں میں اتنی تھی، اپنے ماں باپ کے چمکتے خوش باد چہروں کو دیکھ کے اس غیر مشروط محبت پر اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اگر پھپھو اور دادی دل تھوڑا بڑا رکھتی تو سب کچھ کتنا حسین، پرسکون اور خوش کن ہو سکتا تھا۔ اس تقریب میں پیسہ محنت سب والدین کا تھا، مگر کسی معاملے میں ان کی مرضی اور خواہش کو اہمیت نہیں دی گئی تھی۔ اب بھی وہ پیچھے کام اور ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ اسٹیج پر خاص میزبان پھپھو تھیں۔ سامنے حمیرہ کی والدہ کسی رشتہ دار کا تعارف پھپھو سے کروا رہی تھیں اور اچانک اس کی نظر خالدہ پر پڑی، جو کھانے کی میز کے پاس کھڑی ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس ڈریس میں یہ اداس صورت تو امیجن نہیں کی تھی۔ جانے کدھر سے اور کب صفی اس کے پاس پہنچا تھا۔ اس نے تیزی سے پلکیں جھپک کے پانیوں کو باغی ہونے سے روکا۔ میں بھائی کی وداعی پر اداس ہوں۔ اس نے مذاق میں بات اڑانی چاہی۔ وہ کہاں جا رہا ہے؟ بیوی کو پیارا ہو رہا ہے نا؟ ویسے وہ پہلے بھی نام کے ہی بھائی تھے۔ وہ اس وقت تلخ بات نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر عاطر کے لیے کچھ اچھا کہنے کے لیے تھا ہی نہیں۔ وہ کبھی اس کے قریب آیا نہ، اس نے خود ہی کوشش کی تھی۔ ان میں بہن بھائی والی بے تکلفی اور محبت تھی ہی نہیں۔ اس وقت اسے سارا قصور اسی کا لگا۔ وہ نہ سمجھ نہیں تھا، جو ایسے موقع پر والدین کو ساتھ نہ رکھنے کا مطلب سمجھتا نہ ہو۔ اس قدر منفی نہیں سوچتے اور اداس تو بالکل نہیں ہوتے، اسپیشلی جب کوئی اتنی دور سے ملنے اور دیکھنے آیا ہو۔ اسے یکایک اپنے کپڑوں کا احساس ہوا۔ وہ بھی تو خود سے اقرار اعتراف کیے بنا منتظر ہی تھی۔ وہ بولنے کے لیے اگلا جملہ ترتیب دینے لگی، پہلے سب کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ جس کام نے روکا تھا ہو گیا۔ بارات میں سب نے مس کیا، آپ سیدھا یہیں آئے ہیں۔ کتنے جملے سوچے، مگر ہر جملہ اسے زمائنی لگ رہا تھا۔ اس کے خاص ہوتے ہی اس سے عام گفتگو محال ہو گئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ صفی کی نظریں اس کے اسکرین نما چہرے پر ٹکی ہی تھیں۔ چھت والی ملاقات کے بعد وہ اب آمنے سامنے تھے۔ آپ سب سے ملیں؟ اس نے بالآخر سر اٹھا کے صفی کو دیکھا۔ ابھی نہیں، میں اندر آتی ہی تمہیں ڈھونڈ رہا تھا اور تم مل گئی۔ رم لیس چشمے کے پیچھے آج ان آنکھوں میں دیکھنا مشکل نہیں تھا۔ تم سب سے ملی؟ دادی، پھپھو، مما، سارا، بڑی امی سبھی موجود ہیں۔ اس نے دور لان میں مہمانوں کی سمت دیکھا۔ جی، پھر کیسی لگی میری پھپھو؟ آنکھیں پلٹ کے پھر اس پر ٹھہر گئیں۔ میں پہلے بھی ملی ہوں سب سے، یہ پہلی دفعہ تو نہیں۔ مگر صفی کے چہرے پر کچھ اور لکھا تھا۔ یوں تو میری پھپھو کہیں مہمان بن کے جائیں تو وہ بھی کسی کو بری نہیں لگیں گی۔ جن پر گزرتی ہے، جو ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے رویوں کو برداشت کرتے ہیں، وہی اس انسان کے بارے میں صحیح رائے دے سکتے ہیں۔ اور میں نے آپ کی رائے سنی تھی، لہٰذا انہیں اسی تناظر میں دیکھا، اور وہ بہت سویٹ ہیں۔ آپ کو ماما اور سارا آپی بھی۔ وہ بھی مہمانوں کے ہجوم میں
ان دو شناسہ چہروں کو ڈھونڈنے لگی، جبکہ وہ اس تفصیلی جواب پر خوشگوار حیرت میں گر گیا تھا۔ ویسے میں نے تمہاری تصویر سیو کرنے کے ساتھ انہیں بھی فارورڈ کر دی تھی کہ آگے بڑھیں۔ اس بالمشافہ گفتگو کا رخ جانے کے سمجھ جاتا کہ کسی نے نادین کو آواز دی، آپ اب ملیں سب سے۔ وہ اسے کہتی آواز کی جانب چل پڑی۔ وہ پورے دل سے مسکرا دیا۔ سارے ہنگاموں میں بھی اس کا دھیان بھٹک بھٹک کے اس متوقع بات کی طرف جا رہا تھا جو صفی کے گھر والوں نے پرویز احمد اور خالدہ سے کرنی تھی۔ صفی اگلے دن ہی سب گھر والوں کے ساتھ لوٹ گیا تھا۔ شادی کی تھکان کے ساتھ گھر میں موجود مہمان جب تک چلے نہیں گئے، دماغ کچھ اور سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ عاطر اور حمیرہ 2 ہفتوں کے لیے باہر گئے تھے۔ وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر ذہن حمیرہ کی اس گھر میں آمد اور اس کے یہاں سے چلے جانے کے بعد اپنی ماں کی تنہائی اور مشکل سوچ کر گھبرا رہا تھا۔ میری تھوڑی نہ فوراً ہونی ہے۔ اپنے خیال پر وہ جھیم گئی۔ رزلٹ کے بعد تو مجھے مزید ایڈوانس کورس کرنے ہیں، اور پھر نازش بھی ہے مجھ سے پہلے، اور میں پھپھو کی اتنی مضبوط ٹیم کے بیچ ممی کو تنہا چھوڑ کے جا بھی نہیں سکتی۔ اللہ کرے بھائی کو کسی اور شہر میں جاب مل جائے اور وہ دونوں وہاں شفٹ ہو جائیں۔ ویسے کیا مجھے ممی کو صفی کے بارے میں بتا دینا چاہیے؟ سب انہیں اندھیرے میں رکھتے ہیں، باتیں چھپاتے ہیں، خود سب طے کر کے پھر ان کی رائے یا مرضی جاننے کا ڈرامہ کرتے ہیں۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس خیال کے زیر اثر وہ کھڑی ہو گئی۔ میں ممی کو صفی کے بارے میں خود بتا دوں گی۔ وہ پرعزم سی ان کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ کھلے دروازے سے آ رہی آواز نے اس کے قدم پکڑ لیے۔ سوچنا کیا ہے؟ خالدہ کی آواز تیز تھی۔ کیا آپ کا ارادہ بدل رہا ہے؟ وہ مشکوک ہوئی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں بس کہہ رہا تھا اچھی طرح سوچ لو، یوں سنتے ہی انکار ٹھیک نہیں۔ پرویز احمد کا انداز سلجھو تھا۔ 3 بچوں کی ماں ہوں، لیکن مجھے بس ایک کی زندگی کا بھلا برا سوچنے کا اختیار ہے، یا وہ بھی نہیں۔ ان کا لہجہ کاٹدار ہو گیا۔ تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ ابھی بس عاطر کی شادی ہوئی ہے، نادین سے پہلے نازش ہے۔ خالدہ طنزیہ ہنسی۔ جمیلہ خالہ کہہ رہی تھی نازش کا رشتہ کر دیا، بتایا بھی نہیں۔ میں نے کہا ارے ابھی نہیں تو کہتی، لو وہ وحیدہ کی خالہ زاد تو کہہ رہی تھی ان کے پوتے کی بات نازش سے طے ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے وحیدہ اور دادی سے بات کی ہوگی اور انہوں نے پورا یقین دلایا ہوگا، تبھی وہ اس یقین سے کہہ رہے تھے۔ پرویز احمد صدمے سے چپ ہو گئے۔ ان کے بچے اور ماں بہن سب انہیں اتنا غیر سمجھتے تھے۔ انہیں اب احساس ہوتا تھا کہ صحیح وقت پر وہ رشتوں کو ان کے حدود نہیں سمجھا پائے تھے، اور یہ معمولی سی بات ان کا گھر تباہ کر گئی تھی۔ گھر کا سکون قائم رکھنے کی اتنی بڑی قیمت ان کے گمان میں نہ تھی۔ ہمیں اب کہا جائے گا کہ وہ لوگ رشتہ لے کر آنا چاہ رہے ہیں، اور یہ اور وہ۔ ایک گہرا سانس لے کر انہوں نے خود کو سنبھالا۔ جب ہمارے بچے ہی ہمیں رسوا کرنے پر تلے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جانے اس میں قصور کتنا ہمارا اپنا ہے اور کتنا دوسروں کا۔ لیکن آپ یہ صفی کو انکار کر دیں۔ جہاں گھر میں ایک بہن بیٹھی ہو، مجھے وہاں اپنی بیٹی نہیں دینی، اسے وہ عذاب نہیں دینا جو میں سہ رہی ہوں۔ آگے کیا سنتی؟ وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اسی سے پیٹھ لگا کے سانس روکے ذرا دیر پہلے سنے جملے دل میں دہرانے لگی، پھر آہستہ سے چلتی بستر پر آگے بیٹھ گئی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر آنسو تواتر سے گر رہے تھے۔ وہ اس نئی دنیا کی سیاحت میں اس قدر مشغول تھی کہ کچھ اور سوچا ہی نہیں۔ اسے کوئی رکاوٹ، کوئی مشکل نظر نہیں آئی تھی، جبکہ صفی کے لیے انکار کرنے کی سب سے بڑی وجہ اس کے گھر میں موجود تھی۔ سارا جو خلا لے کے بعد ہی ان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اسے لگا اس کی پھپھو اچھی ہیں، وحیدہ جیسی نہیں تو اس کی ممی بھی خوش ہوں گی اور سارا کے بارے میں بھی ویسا ہی گمان رکھیں گی، لیکن دل کے ہاتھوں وہ مجبور تھی، اس کی ماں نہیں۔ یہ بھی تو سچ تھا کہ اگر صفی کچھ دن ان کے یہاں نہ رکتا، ان کی ملاقات بات نہ ہوتی، تو اس نے بھی اس رشتے اور گھر میں موجود لوگوں کا سن کے انکار کر دینا تھا، بالکل اسی وجہ سے جو خالدہ کے پاس تھی۔ وہ من پسند ساتھ کے لیے بہت کچھ نظر انداز کرنے کے لیے تیار تھی، مگر اس کی ماں ان کے پاس وہ ہی تھی جس کی زندگی پر ان کا اختیار تھا۔ سوچ سمجھ کے اور اپنی پسند سے اس کے لیے شریک سفر منتخب کرنے کا سکھ اور تسلی وہ ان سے کیسے چھین لیتی؟ ساری عمر وہ ماں کے لیے جس بات پر لڑتی آئی تھی، اب وقت تھا اس پر خود عمل کرتی، ورنہ عاطر نازش اور اس میں کیا فرق رہ جاتا؟ جانے یہ اندھی محبت تھی یا واقعی اس کی شخصیت اور اسے جان لینے کا عزم، کہ صفی اسے اپنے پاپا سے مختلف لگا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ گھر کے سکون کی خاطر یا دنیا میں اپنی امیج کی وجہ سے کمزور فیصلے اور دوسروں کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، مگر اب وہ ماں کے سامنے اس کا دفاع بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنی دانست میں اس نے بڑے بہن بھائی کی زیادتیوں کے ازالے کے طور پر اپنی زندگی کے فیصلوں کا اختیار خالدہ کو دے دیا تھا۔ کوئی انہیں فون کرتا اور کچھ کہہ کے ان سے معذرت کرتا، اس سے قبل اس نے خود جا کے خالدہ کو انکار کر دیا۔ لیکن تمہیں کس نے بتائی یہ بات؟ وہ حیران تھی۔ ممی ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے میں بھی کچھ سن گن رکھتی ہوں، بس مجھے نہیں پسند آپ ان لوگوں کو منع کر دیں۔ اور خالدہ کو لگا وہ بیٹی کے اس فیصلے کی وجہ خوب سمجھتی ہیں، انہیں اس پر بڑا پیار آیا۔ اس کا انکار پہنچتے ہی صفی کا فون آیا تھا اور وہ اب فون کان سے لگائے چپ کھڑی تھی۔ کیوں نادین کیوں؟ اس نے پھر دہرایا۔ کم آن نادین، اس کی مسلسل خاموشی پر اب کے صفی نے دھیرے سے کہا، آپ کو سب تو پتہ ہے، میں ممی سے میرے لیے فیصلہ کرنے کا حق اور اطمینان نہیں چھین سکتی۔ آخر اس نے کہہ دیا،
تم انہیں اپنی فیلنگز بتاؤ تو یقین کرو وہ کبھی انکار نہیں کریں گی، مگر تم نے تو خود ان کے لیے فیصلہ آسان کر دیا۔ اس کی آواز میں شکوہ تھا۔ وہ اس لیے کہ باقی گھر والے انہیں الزام نہ دیں۔ تم کہو تو میں ان سے بات کرتا ہوں۔ نہیں، اس نے سختی سے بات قطع کی۔ فیصلہ ہو گیا ہے، آپ اسے تسلیم کر لیں۔ نہیں کر سکتا۔ اس کا انداز حتمی مگر ملائم تھا۔ میری خواہش سمجھ کر لیں۔ میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہے یہ کہ ممی اپنی خوشی اور مرضی سے کم از کم اپنی اولاد کی زندگی کے فیصلے کریں، انہیں پورے دل سے انجوائے کریں، ان پر کوئی پریشر نہ ہو۔ یہ تمہاری خواہش ہے؟ جی۔ اسے پہلی بار ادراک ہوا کہ وہ کافی مضبوط ہے، جو بلکتے دل کو بھی نظر انداز کر سکتی تھی۔ تمہاری اس خواہش سے بڑھ کے میرے لیے تم ہو نادین۔ اس کے حلق میں پھندا اٹکا اور اس نے فون بند کر دیا۔ پھر وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ دادی اور پھپھو اس رشتے کے حق میں ہو گئیں۔ اب یہ محض خالدہ کی مخالفت کے لیے تھا، یا وہ واقعی اپنی دیورانی اور سہیلی کو منع نہیں کرنا چاہتی تھی، یا پھر سچ میں انہیں صفی اس کے لیے اتنا پسند آیا تھا۔ نازش کا معاملہ شاید صفی کی آمد سے پہلے سے چل رہا تھا، ورنہ وہ صفی کو اس کے لیے پسند نہ کرتی۔ مجھے نہیں کرنی وہاں شادی، بات ختم کریں۔ اس نے اسی لیے بڑھ کے خالدہ کا انکار کیا تھا، اور سب کو اپنی پسند سے شادی کرنے کا حق ہے۔ اس نے عاطر پر ایک نظر ڈال کے کہا، حمیرہ ان دنوں اپنے گھر گئی تھی، کیا برائی ہے صفی میں؟ تمہاری تو اس سے دوستی بھی ہو گئی تھی۔ وحیدہ کا سوال اسے اچھا نہیں لگا۔ مجھے بلا وجہ لوگوں میں برائی نظر نہیں آتی، اور تعلقات بھی اکثر سے دوستانہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے میں ان سب سے شادی کر لوں؟ اس بدتمیزی کی کسی کو امید نہیں تھی۔ سب حق تک رک گئے۔ نادین، خالدہ کا انداز ڈانٹنے والا تھا، یہ تمہاری ہی شے ہے۔ دادی نے بہو کو لتاڑا۔ وہ میری سہیلی کا پوتا ہے، اصل وجہ یہ ہے بلا وجہ کی رنجش پال کے اب بیٹی کا مستقبل خراب کر رہی ہو۔ خالدہ نے لب بھینچ لیے۔ شکر ہے عاطر اور نازش اس کی طرح کا مکل نہیں۔ انہوں نے پیار بھری نظر ان دونوں پر ڈالی جو صوفے پر براجمان تھے۔ تم تھوڑا وقت لے کر سوچو تو صفی اور وہ فیملی بہت اچھی ہے۔ نازش نے بہن ہونے کا فرض نبھایا۔ جانے دو بیٹا، اختلاف سے پرے ہو کے اولاد کا بھلا سوچنا ضروری نہیں، صرف پیدا کرنے والے کو آئے۔ دادی کی بات پر اس نے تڑپ کے خالدہ کو دیکھا۔ جب ان کی یہ بات اس کے دل پہ لگی تھی تو ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ خالدہ خود کو رونے سے روک رہی تھی۔ وہ بہت کچھ کہہ سکتی تھی، لیکن اس منظر سے خوفزدہ تھی جب عاطر اور نازش بھی اٹھ کے دادی اور پھپھو کا ساتھ دیتے۔ وہ یہ بھرم، یہ لحاظ باقی رکھنا چاہتی تھی کہ ان کی اولاد انہیں دوسرے کے سامنے بے وقت نہیں کرتی۔ دادی، کوئی کچھ بھی کر لے، ماں کے ہوتے ہوئے وہ دوسری ماں نہیں بن سکتا۔ اس نے ماں کے لیے مورچہ سنبھالا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ ایک مثال تو اس گھر میں موجود ہے، دادی نے چمک کے جواب دیا۔ ماں سے بڑھ کے ماں بن کے دکھایا ہے وحیدہ نے، بس ان کا فخر سے سینہ ٹھوکنا باقی تھا۔ اور اس کوشش میں ایک ماں اور اس کے بچوں کے بیچ جو درار ڈال دی، اس کا کیا آپ اس پر فخر کر رہی ہیں؟ وہ ان کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی۔ بیچ میں خالدہ نے اس کا بازو پکڑ کے روکا، مگر وہ جھٹک کے آگے بڑھ گئی۔ خالدہ اپنے آنسو سنبھالنے میں لگی تھی۔ تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو؟ وحیدہ کی آواز میں صدمہ تھا۔ یہ الزام نہیں، سچ ہے، اور ثبوت یہیں موجود ہے۔ اس نے خالدہ اور پھر عاطر اور نازش کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ عورت اپنے بہن بھائیوں کے بچوں سے کسی بھی رشتے سے محبت کرے، اس میں تھوڑی بہت ممتا شامل ہوتی ہے کہ یہ اس کی فطرت، اس کے خمیر کا حصہ ہے۔ پھر کیوں اس کی محبت کی معراج کے لیے بالکل ماں کی طرح پیار کرتی ہے، ماں سے بڑھ کے پیار کرتی ہے، کہنا ضروری ہے۔ وہ بحیثیت پھپھو، خالہ، چاچی جو پیار کرتی ہے، اس کی الگ اہمیت اور مقام ہے، وہ بھی کم نہیں، وہ بھی بہت خاص، معتبر اور بلند ہے۔ پھر وہ کافی کیوں نہیں؟ یہ ماں والا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے جائز حقدار کو محروم رکھنے کا رواج میرے نزدیک ظلم اور گناہ ہے۔ آپ سونے چاندی کے بھی بن کے آئیں تو آپ پھپھو ہیں، اور آپ دنیا کی سب سے اچھی پھپھو بھی ہیں، تو آپ کا دائرہ اختیار محدود ہے، جو ماں کے اختیار سے مختلف ہے۔ جب تک وہ اپنے حقوق اپنی مرضی اور خوشی سے آپ کو تفویض نہ کریں، انہیں زبردستی اپنا بنا لینا، چھین لینا ظلم ہے، غلط ہے، ناانصافی ہے، زیادتی ہے۔ اپنی محرومی اور حسرت دور کرنے کے لیے حقدار کو محرومی اور حسرت دے کر کون سی نیکی کمائی جاتی ہے؟ میں نے کب کیا یہ سب؟ وحیدہ کے چہرے پر اور آواز میں حیرت تھی۔ آپ اتنی ناسمجھ نہیں پھپھو۔ کم عمری میں بچے کو والدین کی مرضی، اجازت اور نالج کے بنا وہ سب دینا جو اس کے منہ سے نکلے، یہ غلط رویے بظاہر بے ضرر سی شروعات تھے۔ اس کے بعد آپ رکی نہیں۔ آپ نے ہر وہ کام کیا، ہر وہ حربہ اپنایا جو بھائی اور نازش کو آپ کے قریب کرے۔ اس کوشش میں پیچھے ان بچوں اور والدین کا رشتہ کیسے بگڑ رہا ہے، بچے کے دل میں والدین کے لیے کون سی منفی جذبے پیدا ہو رہے ہیں، آپ سہولت سے نظر انداز کر گئیں۔ تو کیا ماں باپ بچوں کے لیے غلط فیصلے نہیں کرتے؟ میں اگر وہ کام صحیح کر دوں تو اس میں کیا برائی ہے؟ برائی یہ ہے کہ آپ والدین کے پاس جا کے انہیں احساس دلانے سمجھانے کی بجائے انہیں اندھیرے میں رکھ کے صحیح کرتی گئیں۔ تم کمرے میں چلو نادین، تمہارے پاپا بھی آتے ہوں گے۔ خالدہ نے پھر اس کا بازو کھینچا، مگر وہ آج رکنے والی نہیں تھی۔ اولاد سے پہلا اور کڑا سوال،
حساب کتاب والدین کا ہوگا، باقی رشتے بعد میں آتے ہیں۔ کسی کو احساس بھی ہے اپنے جذبوں اور حسرتوں کی تسکین کے پیچھے ان کی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ جن سے محبت کا دعویٰ ہے یہ کتنا دل دکھاتے ہیں، ماں باپ کا فرائض سے چشم پوشی کرتے ہیں، انہیں ان کا مقام نہیں دیتے۔ اس کا احساس ہے کسی کو؟ اس نے عاطر اور نازش کو دیکھا جو خلاف توقع بالکل خاموش تھے۔ میں نے تو اپنے بچوں سے محبت کی، بس۔ وہ عاطر اور نازش کو دیکھ کر رونے لگیں۔ دنیا کی بڑی بڑی ناانصافیاں محبت کے دعوے کے بعد ہی ہوتی ہیں۔ اس محبت کے نام پر نفرتیں وجود میں آتی ہیں، دل خراب ہوتے ہیں، جیسا میرا ہوا، ممی اور پاپا کا ہوا۔ کسی کی محرومی دور کرنے کے لیے کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کسی کے جذبے کی تسکین کی خاطر کوئی دوسرا تڑپتا ہے، اور حد یہ ہے کہ یہ ناانصافی اور جانبداری کرنے والوں کو غلط لگتی ہے نہ بری۔ اسے کسی میڈل اور اعزاز کی طرح اپنایا اور سنایا جاتا ہے۔ اس نے دادی کو دیکھا۔ ہاں، تم اور تمہاری ماں اور باپ صحیح ہیں، ہم غلط۔ جاؤ اب۔ دادی کو وحیدہ کا رونا برداشت نہیں ہوا۔ پاپا بہت اچھے فادر اور شوہر ہیں، لیکن پھپھو کے معاملے میں وہ بری طرح ناکام رہے ہیں۔ جہاں پکچر میں پھپھو آئیں وہ کبھی انصاف نہیں کر پائیں۔ انہیں ہمیشہ یہ خوف رہا کہ انہیں بہن کے لیے بے حس اور لاپرواہ کہا جائے گا۔ اگر وہ ایک بار آپ دونوں کو سختی سے کہہ دیتے کہ بچوں کے معاملات سے دور رہیں تو حالات بہتر ہوتے، مگر وہ ڈرتے رہیں کہ انہیں گھر بیٹھی بہن کے حق میں غلط نہ سمجھا جائے۔ بہت سی باتیں پاپا نے پھپھو کی محبت میں نہیں، دنیا اور دادی کے ڈر سے کی ہیں، اور دادی، انہیں یہ محسوس کرانے میں سب سے بڑا ہاتھ آپ کا ہے۔ نادین اب چلو تم۔ خالدہ نے آپ کے حصے اپنے ساتھ کھینچا۔ وہ دونوں ایک ساتھ پلٹیں اور پتھر کی ہو گئیں۔ دروازے میں پرویز احمد کھڑے تھے۔ نادین پر جیسے حق ہوئی اور سب کچھ نکال باہر کرنے والا جن آیا تھا۔ وہ اس جھٹکے سے سنبھلی اور باپ کو دیکھا۔ اچھے لوگ اپنوں کے ساتھ زیادہ برا کرتے ہیں۔ ان کی اچھائی کی وجہ سے اپنے نہ احتجاج کرتے ہیں، نہ انہیں برا بھلا کہہ کے بڑاس نکال سکتے ہیں۔ وہ ہر مقام اور ہر قدم پر ان کی اچھائیوں کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے مجھے لگتا ہے اچھائی کی ایک ہی کسوٹی ہونی چاہیے، اور وہ ہے عدل۔ ایک کو خوش کرنے کے لیے دوسرے سے قربانی مانگنا اچھائی نہیں کہ آپ کی اچھائی قربانی دینے والے کے دل میں کوئی منفی احساس ہی جگاتی ہے۔ خالدہ سے بازو چھڑا کے وہ ہال سے نکل کر کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر لیا۔ پیچھے دادی کچھ کہہ رہی تھی، مگر اس کے اندر عجیب سا سکون تھا۔ اسے ہلکا سا افسوس ہوا کہ اس نے بہت پہلے ہی سب کیوں نہ کہہ سنایا تھا۔ چند دنوں سے گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد معلوم نہیں وہاں کیا ہوا تھا۔ اس نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ وہ انتظار میں رہی کہ پرویز احمد یا خالدہ اس سے بات کریں گے۔ وہ دونوں عام دنوں سے زیادہ خاموش تھے، تاہم انہوں نے اس سے اس موضوع یا اس دن کی بابت ذکر نہیں چھیڑا۔ کہیں میں نے ممی پاپا کو اور دکھی تو نہیں کر دیا، اسے خیال ستاتا رہتا۔ اسے اپنے پاپا پر کبھی کبھی غصہ آتا تھا، اور جب بھی آتا بڑا شدید قسم کا ہوتا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ ماں جیسا پیار وہ باپ سے بھی کرتی تھی۔ اس دن وہ جذبات میں آ کے کہہ تو گئی تھی، مگر اب افسوس گھیرنے لگتا کہ کیا ضرورت تھی۔ اگلے ہفتے امتحانوں کے نتائج آنے تھے، اور وہ سب طرف سے دھیان ہٹا کے آگے کیا کرے سوچ رہی تھی۔ اس نے ٹیکسٹائل ڈیزائن میں ماسٹرز کیا تھا، اور اب وہ کوئی ایڈوانس کورس کرنا چاہ رہی تھی۔ دن بھر کمرے میں بیٹھ کے گوگل پر وہ یہی سب ڈھونڈتی رہتی۔ فون نے چائے کے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے فون ہاتھ میں لیا۔ جب بھی تمہیں مس کرتا ہوں یہ ویڈیوز دیکھ لیتا ہوں۔ صفی کے پیغام کے ساتھ کیک ڈیکوریشن کی ویڈیوز بھی تھی، اور میری گیلری ان ویڈیوز نے فل کر دی ہے، سب ڈیلیٹ کر دیں۔ اس نے فوراً حل پیش کیا۔ اور جب تم یاد آؤ تو کال کر لیا کروں۔ اس نے بھی فوراً دوسرا راستہ ڈھونڈ لیا۔ نہ، بلکہ یاد کرنا بند کریں۔ صرف ویڈیوز دیکھنا اور کال کرنا اختیاری باتیں ہیں۔ کسی بھی محاذ پر صفی سے جیتنا آسان نہیں تھا۔ وہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ جب میری یاد آتی ہے تب تم کیا کرتی ہو؟ ادھر سے سوال آیا۔ مجھے یاد نہیں آتی۔ جواب میں جھوٹ ہی لکھا جا سکتا تھا۔ خیر سے تمہارے جھوٹ کا عادی ہونے لگا ہوں۔ وہ چاہ کے بھی لکھ نہیں سکی کہ یہ جھوٹ نہیں ہے۔ جتنی شدت سے انکار کرتی محسوس ہوتا، اتنی ہی تیزی سے وہ مقابل پر آشکار ہو رہی ہے۔ آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں یہ نمبر بلاک کر دوں۔ وہ ٹائپ کر رہی تھی اور دل خفا ہو گیا۔ کم آن، آپ مان کیوں نہیں لیتے کہ یہ بات ختم ہو گئی ہے؟ اس نے زچ ہو کے پوچھا۔ کیونکہ یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے، اور تم اس کی فکر نہ کرو۔ مجھے کرنا ہے جو کرنا ہے، بس اس لیے میسج کرتا ہوں کہ تم بھول نہ جاؤ۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اس نے کچھ ٹائپ ہی نہیں کیا۔ وہ بھول تو نہیں گئی؟ صفی نے لکھ بھیجا۔ اگلے پل کیک ڈیکوریشن والی ویڈیو موصول ہوئی۔ وہ فون ایک طرف رکھ کے چہرے پر ہاتھ رکھا، ایویں ہی رونا آئے جا رہا تھا۔ اس کے پیغام بند نہیں ہوئے تھے۔ وہ زیادہ تنگ نہیں کرتا تھا، مگر مکمل رابطہ ختم بھی نہیں کیا تھا۔ گھر میں باہمی رضامندی سے نازش کا باقاعدہ رشتہ طے ہو گیا، وہیں جہاں کی اطلاع جمیلہ خالہ نے خالدہ کو دی تھی۔ اس دن کے بعد سے ہر کوئی اس سے حد درجہ خفا تھا۔ دادی اس کا برملا اظہار بھولتی نہیں تھی۔ حمیرہ کے آنے کے بعد عاطر زیادہ مصروف تھا۔ اب دفتر کے بعد وہ کمرے میں ہوتا یا پھر دونوں کہیں باہر چلے جاتے۔ حمیرہ اب بھی ساس والی اہمیت اور توجہ وحیدہ کو دیتی تھی۔
یہاں آؤ۔ وہ سامنے گزر رہی تھی۔ جب وحیدہ نے اسے پکارا وہ جھجکی اور حیران ہوئی، مگر خاموشی سے کمرے میں داخل ہو گئی۔ بیٹھو، انہوں نے کہا اور وہ بیٹھ گئی۔ تمہیں کیوں یقین نہیں ہے کہ میں عاطر اور نازش سے محبت کرتی ہوں؟ ان کے دل کو اس دن سے قرار نہیں تھا کہ کوئی ایسا کیسے سمجھ سکتا ہے۔ میں نے کب کہا کہ آپ نہیں کرتی؟ اس نے الٹا انہیں سوال کیا۔ اس دن جو تم نے کہا وہ ٹھہر گئی۔ مجھے آپ کے طریقے پر اعتراض تھا اور ہے۔ تم یقین کیوں نہیں کرتی کہ میرے دل میں ان کے لیے ماں سے الگ جذبات نہیں ہیں؟ ندین نے گہرا سانس بھرا۔ پھوپھو، اتنی باتوں میں جو بات آپ کے دل میں ٹھہر گئی وہ یہ کہ میں آپ کی ماں جیسی محبت قبول نہیں کرتی، اور یہی مسئلہ ہے۔ آپ نے اپنی تسکین، اپنی خوشی اسی احساس کو بنا لیا ہے جو دوسروں کے منہ سے وحیدہ نے تو انہیں ماں کی طرح پالا ہے قسم کے جملے سننے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ آپ کا پھوپھو والا پکار کم قیمتی، کم اہم نہیں ہے، مگر آپ اس پر قانے رہنے کی بجائے ممی سے مقابلہ بازی پر اتر آئی تھیں، اور یہی آپ کا مزاج اور عادت بن گیا ہے۔ تم غلط ہو، میں نے کبھی خالدہ سے مقابلہ نہیں کیا۔ میں تو بس اپنے بھائی کے بچوں کو اپنا سمجھتی رہی۔ میں بھی اسی بھائی کی اولاد ہوں پھوپھو، تو میں کیوں بھائی اور نازش کی طرح عزیز اور قریب نہیں؟ وحیدہ چپ رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کبھی اپنی ماں کی جگہ آپ کو نہیں دی، اور یہ جان کر سمجھ کر آپ نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ اگر آپ کو یہ بات پریشان کر رہی ہے کہ میں بھائی اور نازش کے لیے آپ کی محبت پر شک کرتی ہوں تو ایسا نہیں ہے۔ آپ بے شک ان سے پیار کرتی ہیں، مگر اس کو جواز بنا کر آپ نے جو کچھ غلط کیا ہے مجھے مسئلہ اس سے ہے۔ ایک ماں کے ہوتے کوئی دوسرا ماں بننے کی کوشش کرے تو ماں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہی ہے۔ وہ کچھ دیر ان کے بولنے کا انتظار کرتی رہی۔ اگر ممی نے آپ کو یہ سارے اختیار خود دیے ہوتے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، مگر کوئی بھی ماں کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ ایسا کرے، اور یہ نہ کرنے پر اسے شرمندہ کرنا، غلط سمجھنا بھی زیادتی ہے۔ پارٹ کر کمرے سے نکل گئی۔ دادی اپنی پرانی روش پر قائم تھی۔ وحیدہ کی اسے سمجھ نہیں آتی تھی انہیں اپنے غلط رویے کا احساس تھا بھی یا نہیں۔ اسے اکثر لگتا تھا انہوں نے اس بات کو اس قدر حاوی کر رکھا تھا کہ اب خود کو عاطر اور نازش کی زندگی اور دل میں خالدہ سے کم درجے کم رشتے پر قبول کرنا ناممکن تھا۔ وہ اب بھی ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، انہیں غلط سمجھا جا رہا ہے، اسی نیچ پر سوچ رہی تھی۔ انہیں خالدہ کے ساتھ کیا جاتی ہوئی ہے اس کا احساس اب تک نہیں تھا۔ نازش جو پہلے خالدہ کے ساتھ نظر نہیں آتی تھی اب اکثر باورچی خانے میں ان کی مدد کرتی دکھائی دیتی۔ وہ شادی سے قبل ان سے کھانے بنانا بھی سیکھ رہی تھی۔ صفی کی بات نے کہ یہ سائیکل ٹوٹنا چاہیے اس کی سوچ کو نیا روک دیا تھا۔ اس نے حمیرہ سے اس کا رویہ بھی بہتر کر لیا تھا۔ وہ عاطر اور حمیرہ کے بچوں کے لیے وہ رشتہ نہیں بننا چاہتی تھی جو ان کے اندر منفیت یا نفرت بھرتا، اور یہ اسی وقت ممکن تھا جب بچوں کے والدین کے لیے اس کے دل میں بغض یا منفیت نہ ہوتی۔ پھر صفی کے پیغام اور کیک ڈیکوریشن ویڈیوز کے درمیان ایک دن اس کی دادی، مما، ڈیڈی اور پھوپھو آ گئے۔ ان کی جانب سے رشتے کے انکار کے بعد وہ پہلی بار آئے تھے۔ ہماری سارہ کا نکاح ہے، اگلے ہفتے ہم اس کی دعوت دینے آئے ہیں۔ صفی کے ڈیڈی کی بات سن کے اس نے بے اختیار خالدہ کی جانب دیکھا۔ ماشاء اللہ، یہ تو بڑی خوشخبری سنائی۔ دادی گویا ہوئیں۔ وہ جو رشتے سے انکار کے بعد ان کی طرف سے خاموشی پر مایوس ہو گئی تھی اس آمد سے کھل اٹھی تھی۔ وہ ان سے تفصیل پوچھ رہی تھی کہ اس کا فون چہکا اور صفی کے نام کے ساتھ نیا پیام جھلملایا۔ میں نے کہا مجھے بھی لے چلیں، مگر کوئی نہیں مانا۔ تم نے سب کے بیچ مجھے ڈھونڈا کہ شاید میں سب سے پیچھے ہوگا۔ وہ بہانہ کرتی وہاں سے اٹھ گئی۔ نہیں، اس نے لکھا، تمہارے جھوٹ کا عادی صفی۔ وہ اس کے جواب پر مسکرا دی، جانے کیوں اس خبر پر دل خوش ہو رہا تھا۔ ان سب کی واپسی اگلے دن تھی اور وہ سوچ رہی تھی محض نکاح میں مدعو کرنے وہ سب ایک دن کے لیے اتنی دور آئے ہیں، جب تک کہ اس نے خالدہ کے ساتھ صفی کی مما اور پھوپھو کی گفتگو نہ سن لی۔ تمہارا ڈر بے جا نہیں ہے خالدہ، ہم زبردستی بھی نہیں کر سکتے، لیکن میری اور رحمہ کی مثال بھی تو ہے سامنے۔ یہ اس کی پھوپھو تھیں۔ ہمارا صفی ندین کو پسند کرتا ہے۔ اگلا جملہ اس کی مما نے کہا۔ ظاہر ہے سارہ ایک ناکام شادی کے بعد دوسری شادی سے خوفزدہ تھی۔ اس کے کئی رشتے آئے، بات چلی، مگر سارہ راضی نہ ہوئی، مگر اب وہ مان گئی۔ کیا وہ یہ نکاح صفی کے لیے کر رہی ہیں تاکہ ہم مان جائیں؟ خالدہ نے سہم کے اس کے سوال کو زبان دی۔ نہیں، اگر وہ ایسی کوشش کرتی بھی تو ہم نے کہاں ماننا تھا۔ وہ واپس کمرے میں آئی اور صفی کو فون لگایا۔ زہر نصیب، سارہ آپی کی شادی میں آپ کا کتنا ہاتھ ہے؟ پورا۔ وہ دم سے بستر پر بیٹھ گئی۔ آپ نے ہماری وجہ سے انہیں مجبور کیا۔ اس کا لہجہ افسوس سے چور تھا۔ نہیں، تم نے مجھے مجبور کیا۔ ہاں، اس کا رونا باقی تھا۔ سنو، اس نے تحمل کا دامن تھامے رکھا۔ شادی سے پہلے فائنل ایئر کے امتحان کے بعد سارہ کے لیے اس کے کالج سینئر کا رشتہ آیا تھا جو گھر والوں نے نامنظور کر دیا کہ تب وہ بہت چھوٹی اور لاؤبالی تھی۔ وہ سینئر اسے پسند کرتے تھے اور خاموشی سے پڑھائی ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ انکار کے بعد انہوں نے اپنی پسندیدگی، صبر اور انتظار کا اظہار کیا کہ کچھ تو صلہ دیا جائے۔ گھر والوں نے سارہ سے پوچھا، مگر اسے نہ ان میں دلچسپی تھی نہ شادی میں، سو انکار ہی انکار رہا۔ وہ دل برداشتہ ہو کے ملک ہی چھوڑ گئے۔ انہیں کوئی امید تھی کہ ان کی محبت جان کر یہ معاملہ ان کی
کی مرضی کے مطابق طے پائے گا، مگر جب نہ ہوا تو ان کی مایوسی انہیں سب سے دور لے گئی۔ سارا دوبارہ کسی اجنبی پر اعتبار نہیں کرنا چاہتی تھی اور خاندان میں کوئی رشتہ موجود نہیں تھا۔ کسی دن سارا سے اپنی اور نادین کے متعلق بات کرتے ہوئے ہی اس کے ذہن میں جماکہ ہوا کہ سارا کو اعتبار اور یقین اور دوبارہ اس تجربے سے گزرنے کا حوصلہ اس سے محبت کرنے والا انسان ہی دے سکتا ہے کہ خود اسرا کا مسافر بننے کے بعد چند ضوابط تو وہ بھی سمجھ ہی گیا تھا۔ اس سینئر یعنی شہروز کی تلاش آسان نہ تھی، اور وہ مل بھی جاتا تو اس کی شادی شدہ نہ ہونے یا دوسری شادی کے لیے تیار یا راضی ہونے کے امکانات بھی کم تھے، مگر وہ یہ کوشش کرنا چاہتا تھا اپنے اور نادین کے لیے، سارا اور شہروز کے لیے۔ آخر اس کی تلاش اور نیت ثمریاب ہوئی۔ شہروز ملازمت کے سلسلے میں اس وقت سے ہی بیرون ملک میں مقیم تھا اور اب تک شادی بھی نہیں کی تھی۔ اس کے بعد کے مراحل قدر سہل ثابت ہوئے تھے۔ اب کچھ کہو بھی۔ بات ختم ہونے کے بعد بھی جب کافی دیر وہ چپ رہی تھی تو صفی گویا ہوا، میرے الفاظ ختم ہو گئے ہیں۔ ارے وہ حیران ہوا، تم اور بولنے کے قابل نہ رہو۔ وہ کم سے کم اس کے ساتھ تو ہمیشہ بے تحاشا بولتی آئی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ جب پرویز احمد اور خالدہ نے سامنے بٹھا کے اس سے پوچھا تو وہ جھوٹ نہ کہہ سکی۔ اس کے انکار کی اصل وجہ سنتے ہی خالدہ نے اٹھ کے اس سے گلے لگا لیا۔ ہم نے بطور پیرنٹ تمہیں مایوس کیا، مگر تم نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا۔ پرویز احمد اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے ابدیدہ ہو گئے تھے۔ نہیں پاپا، وہ بعجلت بولی، آپ نے مجھے مایوس نہیں کیا، بس ابھی ذرا سی شکایت تھی مجھے، سوری۔ وہ ماں کو چھوڑ کے ان سے لپٹ گئی۔ شہروز نادین کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھک رہا تھا۔ اللہ نے آپ کو وسیلہ بنانا تھا، اس لیے مجھے اتنے لمبے انتظار پر لگایا تھا۔ کل ان دونوں کی روانگی تھی۔ اصل شکر گزار تو میں ہوں آپ کا شہروز بھائی، صفی درمیان میں بولا۔ بس آپ دونوں یہ مقابلہ بازی ختم کریں۔ سارا نے بھائی اور شوہر کو ٹوکا۔ آپ کو دادی بلا رہی ہیں، جانے سے پہلے کوئی خاص وصیت کرنا چاہتی ہیں شاید؟ وہ مسکرائی۔ آج سارا کی سسرال سمیت دعوت تھی۔ چلو۔ وہ کھڑا ہوا اور دونوں کمرے سے نکل گئے۔ ہم بھی چلیں؟ اسے یوں ہی جمع دیکھ نادین نے کہا اور خود اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہیں پتہ ہے کہ جس دن ہم ملے تھے تم میرے سامنے سے گزر کے آگے گئی تھی ہیں؟ وہ اس کے بازو میں بیٹھ گئی۔ یہ اچانک کیا یاد آ گیا؟ صفی نے رخ اس کی طرف کیا۔ میں نے جان بوجھ کر تمہیں انکمپلیٹ ایڈریس بتا کر مکان کدھر ہے پوچھا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ ہاں، اس کے چہرے پر حیرانی بکھر گئی۔ لیکن کیوں؟ مجھے اس وقت تمہارے چہرے پر اس حیرانی کی توقع تھی۔ صفی نے دونوں ہاتھوں سے اس کے بال پیچھے کیے۔ جو ابھی ہے۔ میں حیران ہوئی تھی نہ یہ سوچ کر کہ آپ نے مجھے پہچانا کیوں نہیں۔ جب مجھے آپ یاد تھے تو میں کیوں یاد نہیں؟ اگر کہہ دیتی ارے آپ، تو اتنی لمبی واک نہ کرنی پڑتی۔ وہ مزے لے کے مسکرا رہا تھا۔ اور آپ کہہ دیتے ارے نادین، تو میں زندگی بھر کے لیے مارننگ واک سے توبہ نہ کرتی۔ اس نے خفا سے انداز میں اس کے ہاتھ دور کرنے چاہے تو صفی نے الٹا اس کے ہاتھ جکڑ لیے۔ سارا قصور میرا نہیں، ویسے یاد کرو تم نے شوز کو بھی الزام دیا تھا، وہ تو مہمان کو گلٹ سے بچا کے اچھا میزبان بننے کی کوشش کی تھی۔ ویسے اس دن تمہارے پیروں کے درد کا گلٹ مجھے اب بھی ہے۔ صفی کی آواز دھیمی ہوئی اور وہ اگلی بات بوجھ کے کھڑی ہو گئی۔ اور یہ گلٹ ساری عمر آپ کے ساتھ رہے گا، اسے بھی تو دور ہونا چاہیے نا۔ اچھی میزبان اب بھی بنا جا سکتا ہے نہ ڈاکٹر صاحب؟ اس نے صفی کا ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھایا۔ اب میں بیوی ہوں جو شوہر کو کسی ایسے گلٹ میں مبتلا رکھے تبھی اچھی کہلاتی ہے، اس لیے چلیں، سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ اس نے اسے دروازے کی سمت دھکیلا۔ اچھی نہیں، تم ظالم بیوی ہو، اس نے دہائی دی۔ منظور۔ دروازے کے قریب پہنچ کے اچانک صفی نے دروازہ بند کر دیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ سب ہیں باہر ہی۔ اس کی آواز خود ہی دب گئی۔ ظالم بیوی کا علاج۔ اینک کے شفاف پردے میں چھپی آنکھیں اس وقت بے باک تھیں۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔